ایسا بیسا الغلام اللاہی ادی ملیکہ الامیر الطرید. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، یہ اتمہ الاسدی اس طریقے سے نام ہوگا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 یہ کیا ہے؟ ولد ومات فی نجد، مطلب جن کی پیدائش نجد میں ہوئی اور نجد میں ہی وفات ہوئی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے امرؤ القیس کا دیکھا، اس کی انقرہ میں وفات ہوئی ہے. عائشہ کو آپ دیکھ لیجئے. زہیر بن ابی سلمہ. ہاں ٹھیک ہے. زہیر بن ابی سلمہ المزنی جو ہے، ان کی پیدائش ہم کہہ سکتے ہیں نجد میں ہوئی، یعنی مزینہ میں ہوئی، اور ان کی مطلب جو نشأت ہوئی ہے وہ غطفان میں ہوئی ہے، اور ان کی نجد میں ہی وفات ہوئی ہے. عائشہ مطلب یہ منفوحہ شہر میں پیدا ہوئی، جبکہ منفوحہ اب یہ یمامہ میں پڑتا ہے، یعنی ریاض کے اندر. تو منفوحہ میں پھر ان کی وفات بھی ہوئی ہے عائشہ کی. اور طرفہ بن العبد البکری یہ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں؟ عراق وغیرہ کہیں پہ ہوئے ہیں نا. جی طرفہ کی پیدائش کہاں پر ہے؟ بحرین میں ہے. جی جی بحرین میں ہے، اور اس کی وفات بھی وہیں پر ہے، بحرین میں بتائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 دخل حسان ابن ثابت فی الاسلام وکان عمرہ. یہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی تھی. 60 سال انہوں نے اسلام کے اندر گزارا 16. اور 60 سال انہوں نے جاہلیت کے اندر گزارا. بالکل صحیح ہے. کوشچن نمبر 4 الشاعر الذی قیل فیہ انہ یغرق من بحر، یہ کس کے بارے میں ہے؟ ینحت من صغر کس کے بارے میں؟ یغرق من بحر کس کے بارے میں؟ جو بحر ہے وہ اس کے فرزدق کے بارے میں، اور جو صخر ہے وہ نہیں، جو یہ حریری کے بارے میں ہے سر. نہیں جریر نہیں کے بارے میں جریر بحر جریر کے بارے میں کہ جی جی فرزدق جی کے بارے میں. نہیں سخر ہوگا الفرزدق. فرزدق کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ اختل نے کہا تھا جب حکم، یہ بشر ابن مروان نے کہا تھا کہ تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر اختل سے. ٹھیک ہے بشر ابن مروان نے جب اختل سے کہا کہ تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر، احکم بین الجریر والفرزدق. تو اختل نے کہا الفرزدق ینحت من صغر وجریر یغرق من بحر. تو یہ ایزی ہے، آپ اس طریقے سے سیدھے سیدھے رٹ لینا، مطلب تو کنفیوژن نہیں ہوگی. الفرزدق ینحت من صغر وجریر یغرق من بحر. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 5 قدامہ ابن جعفر کان والدہ، مطلب یہ تو ہمیں معلوم ہے قدامہ ابن جعفر یہ کیا تھے؟ ان کے ابو اگر نصرانی تھے تو کیا وہ اسلام قبول کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ مجوسی تھے یا یہودی تھے؟ نصرانی تھے اور اسلام بھی قبول کیے تھے. اور اسلام بھی قبول کیا ہے، دوسرا آپشن. یہ مطلب کیا پوچھا ہے؟ قدامہ ابن جعفر کان والدہ پوچھا ہے. ٹھیک ہے قدامہ بن جعفر کا نہیں پوچھا ہے، ان کے ابو کے بارے میں پوچھا ہے. جی حماد بھائی یہ قدامہ ابن جعفر کے ابو کے بارے میں ہے، تو انہوں نے تو اسلام نہیں قبول کیا تھا میرے خیال سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا تھا انہوں نے اسلام قبول. یہ جو بک ہے نا اس میں ہے وکان ابوہ نصرانیا وانہ اسلم ایضا. چلیے پھر ٹھیک ہے. ہاں قدامہ کے بارے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ مصطفی باللہ کے ہاتھ پر انہوں نے قبول کیا تھا. تو یہ ان کے ابو یعنی یہ نصرانی تھے لیکن اسلام قبول کیے تھے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 6 جمیل ابن معمر ولد فی الحجاز ومات. مصر. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 7 لیس من مؤلفات الجاحظ، جاحظ کی تالیفات میں سے کون سی کتاب نہیں ہے؟ 4 آپشن. ٹھیک ہے. الامامہ والسیاسہ یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو تاریخ الخلفاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور سحر البیان جو کتاب ہے نا، اس سے یہ ابن عبد ربیہ کی بھی اسی طریقے سے ایک کتاب ہے، سیم یہی نام ہے سحر البیان. ابن عبد ربیہ کی بھی یہی کتاب ہے، یہ تو جاحظ کی ہے. المحاسن والازداد یہ جاحظ کی کتاب ہے، جس کا دوسرا نام ہے العجائب والغرائب. ٹھیک. اخلاق الملوک بھی جاحظ کی ہے. تو ایک مطلب اس طریقے سے ملتی جلتی ایک آتی ہے الامامہ والخلافہ. یہ کتاب کس کی ہے؟
الامامہ والخلاف، جی ابن حزم کی الامامہ والخلافہ جو ابن حزم کی ہے، الابانۃ عن الامالہ یہ صاحب ابن عباد کی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 8، تقع معرۃ النعمان موطن ابو العلاء المعری، یعنی معرۃ النعمان جو کہ ان کا وطن ہے، یہ کس کے درمیان پڑتا ہے؟ اسواق اور زقازیق، موصل، سامرا، بیروت، بعلبک یا حمص اور حلب؟ موصل اور سامرا۔ حلب اور ہمس کے درمیان ہے۔ جی جی، یہ حلب اور حمص کے درمیان ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بختری کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ جیسے بختری کی پیدائش ہمیں معلوم ہے، یعنی کس میں ہوئی؟ منبج میں ہوئی نا بختری کی، تو یہ منبج کہاں پر واقع ہے؟ مطلب کن کے درمیان پڑتا ہے؟ تو یہ حلب، منبج جو کہ پڑتا ہے حلب اور فرات کے درمیان، جی حلب حلب اور فرات کے درمیان منبج پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو مطلب ناقدین میں سے ابو بکر عبد القاہر عبد الرحمن ابن جرجانی جو ہیں، وہ تو جرجان میں پیدا ہوئے ہیں، تو جرجان جو واقع ہوتا ہے طبرستان اور خراسان کے درمیان، بین طبرستان و خراسان، مطلب جرجان پڑتا ہے طبرستان اور خراسان کے درمیان، اور معرۃ النعمان پڑتا ہے حمص اور حلب کے درمیان، منبج پڑتا ہے یہ حلب اور فرات کے درمیان، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 9، سکان الارض قسمان، قسم عندهم عقول وليس عندهم دین وقسم عندهم دین وليس عندهم عقول، اس کو کس نے کہا؟ ابو اعلی المعری۔ جی ٹھیک ہے، ابو العلاء المعری نے کہا ہے۔ تو ایک منٹ، ابو العلاء المعری یہ معرۃ النعمان میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور معرۃ النعمان میں ان کی وفات بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو قبیلہ ہے بنو تنوخ ہے، ابو العلاء المعری کا جو قبیلہ بنو تنوخ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی ان کے دادا وغیرہ یا ان کے ابو، یہ سب فقیہ تھے، مفتی تھے۔ تو یہ بھی تو مطلب پڑھنے کے لیے گئے تھے، بچپن میں ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جب یہ وہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے، بغداد گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو ان کی امی کا بھی مطلب ان کو خبر ملی کہ ان کی امی کی بھی وفات ہو گئی ہے، تبھی سے مطلب یہ اپنے آپ کو قید کر لیے تھے جب بغداد سے اپنے وطن لوٹے معرۃ النعمان۔ تو اپنی مطلب باپ کا سایہ تو بچپن ہی میں چلا گیا تھا، پھر ماں کی خبر انہوں نے مطلب سن لی کہ میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، پھر اس سے مطلب ان کا دونوں سایہ چھن گیا، پھر اس کے بعد یہ مطلب عزل اختیار کر لیے، جس کا اسی وجہ سے ان کو رئیس المحبسین کہتے ہیں، یعنی المراد العمی والمنزل، ایک تو اندھا پن ان کے ساتھ رہا، پھر اس کے بعد یہ گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیے تھے، ابو العلاء المعری۔ تو ابو العلاء المعری کی جو پیدائش ہے یہ کتنے میں ہے؟ پیدائش اور وفات دونوں آپ کو یہ جی رہین المحب، یہ جو لقب ہے نا، اس نے خود دیا تھا نا اپنے آپ کو ابو العلاء المعری نے؟ جی جی جی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو قید کر لیا تھا، اسی مطلب یہ خود کہا تھا رہین المحبسین، سے مراد العمی والمنزل، ایک مراد اندھا پن، ایک مراد گھر کا ہے۔ یہ جب اس کی امی کی جب بغداد گیا تھا پڑھنے کے لیے، جب اپنی امی کی خبر سنا تھا وفات کی، اس کے بعد ہی سے یہ سارا معاملہ اس کا شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو اس کا بہت بول بالا تھا، مطلب بغداد یہ گیا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی حکمت، یعنی ہندی فلسفہ اور مطلب علوم کو سیکھنے کے لیے بغداد گیا تھا، لیکن بغداد کے لوگ اس سے سیکھ رہے تھے، یہ پھر ٹائم نکال کر دوسروں سے پڑھتا تھا، اور لیکن بغداد کے لوگ اس کا اتنا زیادہ بول بالا تھا کہ لوگ اسی سے پڑھتے تھے، یہ جبکہ خود گیا تھا دوسروں سے پڑھنے کے لیے۔ ان کی پیدائش کب ہے ابو العلاء المعری کی؟ 973 اور 1058۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ 973 یعنی 363، 1057، 449 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے عقیدے کے بارے میں جیسے حسن زیات نے لکھا ہے کہ مطلب کچھ لوگ ان کو ملحد بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مطلب برہمن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا ہم پورا نام دیکھیں تو احمد ابن عبداللہ ان کا پورا نام ہے، ابو العلاء المعری کا، اور اس نے شادی وغیرہ نہیں کی تھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ شام کی طرف گیا تھا، سب سے پہلے کب گیا تھا؟ یہ شام کی طرف 392 میں گیا تھا، وہاں پر یہ مکتبہ طرابلس سے استفادہ کیا، پھر اس کے بعد یہ لوٹا بغداد کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو بغداد کی طرف گیا، پھر وہاں سے اس نے شام کا سفر کیا تاکہ وہ حکمت یونانیہ اور ہندی فلسفہ کو سیکھے، پھر اس کے بعد یہ جب مطلب یہ سب سیکھنے کے لیے گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں گیا تو لوگ خود ہی اس سے پڑھنے لگے، اس سے سیکھنے لگے، اس کے علم کا بول بالا وہاں مطلب بغداد میں اور شام میں مطلب چرچا ہونے لگا ابو العلاء المعری کا، جبکہ یہ خود گیا تھا سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ حسن زیات نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہ خود ٹائم نکال کر کیسے مطلب اپنا مینج کرتا، لوگوں کو پڑھاتا بھی، اور اپنا چپے چوری جن سے یہ پڑھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر پڑھتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اپنی ماں کی وفات کی خبر سنا، پھر اس کے بعد یہ 400 میں یہ معرۃ النعمان واپس آ گئے۔ تو اس کی ڈیٹ دی گئی ہے حسن زیات میں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابو العلاء المعری نے جو شام کی طرف سفر کیا کتنے سال میں کیا؟
تو یہ شام گئے تھے 392 میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مکتبہ طرابلس سے انہوں نے استفادہ کیا. پھر بغداد گئے. پھر اس کے بعد مطلب بغداد گئے تھے پڑھنے کے لیے. کیا پڑھنے کے لیے؟ حکمت یونانیہ والفلسفۃ الہندیہ، ٹھیک ہے، ہندی فلسفہ پڑھنے کے لیے. اور پھر اگر پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ مارۃ النعمان کب واپس لوٹے، تو 400 میں یہ مارۃ النعمان واپس لوٹے. تو ان کی کتاب آپ لوگوں کو معلوم ہے رسالۃ الغفران جو ہے، یہ مطلب ان کا قصہ ہم کہہ سکتے ہیں فلسفہ خیالیہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے رسالہ التواب والزواب جو ہے یہ قصہ خیالیہ ہے، اور حی ابن یقظان جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلسفہ رومانسیہ اس کو بولتے ہیں. اور رسالۃ الغفران جو ہے نا یہ بھی فلسفہ خیالیہ ہے، رسالۃ الغفران. اور ان کی جو کتاب الایک والغصون ہے یہ 100 جلد میں ہے. اور یہ دائرۃ المعارف مطلب کہتے ہیں کہ یہ کتاب دائرۃ المعارف ہے فی العلم والادب، اس کتاب کو کہا جاتا ہے ان کی. اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ احکم الناس بعد المتنبی، یعنی لوگوں میں مطلب متنبی کے بعد یہی ہے. اور ابتدع فی شعرہ مناجات الحیوان کمحاورۃ الدیک والحمامہ ومناظرۃ الذئب والشیت. یہ بھی حسن زیاد نے لکھا ہے کہ مطلب اپنے شعر میں انہوں نے یہ مطلب جانوروں سے بات چیت، جیسے محاورہ ہے دیگ کا، حمامہ کا، مناظرہ ہے مطلب زیب اور شاد بھیڑیا وغیرہ کا. اور انہی کے تعلق سے آتا ہے نا کہ جب ان کی وفات ہو گئی تھی تقریباً ان کے قبر پر 180 لوگ تھے، جس میں فقہا، محدثین، متصوفین. یہی ہے کوئی دوسرا؟ یہی ہے وہ. اوکے پھر ٹھیک ہے. اور ان کے شعر کو 2 قسموں کی طرف مطلب حسن زیاد نے لکھا ہے کہ ان کا شعر جو کہ مطلب منقسم ہوتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے 2 قسموں کی طرف. کہتے ہیں کہ بہرحال ان کا شعر شبیبت میں، ٹھیک ہے، یعنی کثیر المبالغہ ہے، اور کہولت میں جو ہے قلیل المبالغہ ہے. تو جو شبیبت میں ان کے شعر ہے تو اس کو انہوں نے دیوان سخت الزند میں جمع کیا، یعنی یہ سین سینت ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اما شعرہ فی الشبیبہ مطلب جمعہ فی سخت الزند، ٹھیک ہے، جو ان کا دیوان سخت الزند ہے. اور جو ان کا یہ کہولت میں جو شعر ہے نا اس کو انہوں نے اللزومیات میں جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ بتائے گا ابو العلا المعرری کو؟ جی جیسے سخت الزن کا نام زو سخت بھی ہے نا، اور یہ اس کا لزومیات کا لزوم ما لا یلزم. جی جی ابو العلا المعرری سے اکثر بیشتر مطلب کیا ہے کہ کوشچن وغیرہ بنتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو تھوڑا مطلب دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اگر حسن زیاد وغیرہ کو تھوڑا مطلب کیئرفلی دیکھ لیں، کم سے کم عباسی زمانے تک کے شعرا تک کو ضرور آپ لوگ دیکھ لیں ٹائم ہو. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 10، کان ابن الرومی، یہ کیا تھے؟ رومین من ناحیت امہ یا ترکی من ناحیت ابیہ، رومی من الطرفین، رومی من ناحیت ابیہ و فارسی من ناحیت امہ. تو یہ سمپلی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابن الرومی جو تھا وہ باپ کی طرف سے رومی تھا، ماں کی جانب سے فارسی تھا. اور بشار ابن برد جو ہے وہ باپ کی جانب سے فارسی اور ماں کی جانب سے رومی، یعنی بالکل یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو ابن الرومی کی اگر ہم پیدائش دیکھ لیں تو یعنی یہ مطلب کب پیدا ہوا؟ 221 836 میں ان کی پیدائش ہے، اور اس کے بعد 896 یعنی 283 میں ابن الرومی کی وفات ہے. یہ بغداد کی یہ عقیقہ بستی میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بغداد کی عقیقہ بستی میں ابن الرومی کی پیدائش ہے، اور بغداد کی آقولیہ بستی میں نازک الملائکہ کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ابن الرومی کی جو وفات ہے وہی ہماری یہ ابو الحسن علی المسعودی جن کی کتاب ہے مروج الذهب ومعادن الجوہر، ان کی کیا ہے؟ پیدائش ہے یا وفات ہے؟ کوئی بتائے، یاد ہے کہ دیکھیں مطلب جو ابن الرومی کی وفات کی جو ڈیٹ ہے 283 یعنی 896، تو مسعودی کی کیا ہے؟ پیدائش ہوگی یا وفات ہوگی؟ پیدائش ہوگی نا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. چلیے کوشچن نمبر 11، الشاعر، ٹھیک ہے، راح ينظم الشعر وهو في العاشرة من عمره، ٹھیک ہے. یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں اس نے شعر کہنا شروع کیا. وہ کون ہے؟ بشار ابن برد نے 10 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا ہے، اور ابو العلا المعرری کے تعلق سے آتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے. باقی اور یہ مطلب یہ زمانے جاہلیت کے پیریڈ میں اور کسی کا معلوم ہے کسی کو؟ جیسے ابو نواس ہے، یہاں پر جریر ہے، فرد تک، ان سب کا کسی کو کچھ معلوم ہے اس ٹائپ کا؟ متنبی کا جیسے 9 سال ہے، اور ان کا جی زہر بن عمر بن ابی کلثوم کا 15 سال میں شاعری کی تھی. جی جی ٹھیک ہے. باقی اصل حدیث میں تو بہت سارے لوگ ہیں. تو ہاں جی اچھا متنبی میں نون ہے 9 سال، ٹھیک ہے. متنبی میں نون ہے تو 9 سال، بشار ابن برد کا 10 سال، ابو العلا المعرری
یہ الف الف آپ لگا سکتے ہیں 11 سال ہیں. مطلب اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں اس وجہ سے بول رہا ہوں. چلیے پھر ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 12 لیس من مؤلفات المقامات. تو مقامات کی تعریف کرنے والوں میں سے کون نہیں؟ ابن الدرید، ابو العباس الناشی الاکبر، الزمخشری یا احمد ابن العظم الرازی. آپشن نمبر 2 ہوگا. کیا ہوگا ابو اس کا صحیح آنسر؟ 2 ہوگا. زمخشری بھی مقالہ لکھے ہیں، ابن درائد بھی، احمد بن اعظم الرازی بھی مقالہ لکھے ہیں. ابن درید نے لکھا ہے مقالہ. ابن درید کا تو جمہرہ ہے نا، جمہرہ شعر العرب. کس کا ہے جمہرہ شعر العرب؟ جی وہ ابو زید جی لکھے ہیں یہ. ابو زید جی قریش. وہ تو لکھا ہے. تو یعنی ابو العباس الناشی الاکبر ہیں. جی ابن درید. یہ جمہرہ کس کا؟ ابو زید القرشی کا. ابن درید کا بھی کچھ ہے شاید اس طریقے سے اشعار میں. ان کا بھی کوئی مجموعہ ہے. جمہرۃ انصاب العرب. نہیں وہ ابن تو ان کا ہے، وہ ہے تو نا ابن کہ انہوں حزم. نے 40 لکھے ہیں یہ مقالات. انہی کے بارے میں آتا ہے شاید، پتہ نہیں مجھے. مقامات یہ ہاں انہی کے بارے میں آتا ہے مقامات. انہوں نے 40 لکھے ہیں. ہاں لیکن مشہور نہیں ہوئے نا، شاید انہی کے تعلق سے ہوگا. پھر تو وہی ٹھیک ہے 2 ہوئے نا لکھے انہوں نے بھی ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 13 الشاعر الذي لقب به بحتری الغرب. وہ کون ہے؟ زیدون. ٹھیک ہے. ابن زیدون کو بحتری الغرب اور ابن زیدون کو امیر الصناعتین بھی بولتے ہیں، اور ابن زیدون کو کیا بولتے ہیں؟ ایک لقب اور بھی ہے، وزیر الصناعتین. یہ نہیں، وزیر الصناعتین نہیں، کیا بولتے ہیں جو ذل وزارتین بولا جاتا ہے. ذل وزارتین. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تو یہ 394 یعنی 1003 میں ان کی پیدائش ہے، قرطبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات اشبیلیہ میں 463 یعنی 1071 میں ان کی وفات ہے ابن زیدون کے. تو ابن زیدون نے مطلب 2 رسالہ لکھا، اس وجہ سے امیر الصناعتین. مطلب ان کی مطلب صنعتین سے مراد مطلب شعر اور نثر دونوں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو ان کا جو ولادہ کے لیے انہوں نے مطلب نونیہ لکھا ہے، وہ بحر بسیط میں ہے. وہ نونیہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اور انہوں نے 2 رسالہ لکھا ہے، ایک رسالہ جدیہ جیم سے ہے تو یہ جہور کے لیے لکھا، ایک ہے اس کے بعد رسالہ ہزلیہ، وہ ابن عبدوس کے لیے انہوں نے لکھا تھا. اچھا کوئی رسالہ جدیہ اور رسالہ ہزلیہ کے الفاظ کوئی لکھا ہے کہ نہیں؟ مطلب ایک لائن یا 1.5 لائن کسی نے لکھا ہے کیا؟ تو اگر نہیں لکھے ہیں آپ لوگ تو حسن زیات میں اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی حسن زیات میں ہے، صفحہ نمبر 243 پہ. جی ٹھیک. کوشچن نمبر 14 قال الزیات. یہ زیات سے مراد نا حسن زیات ہے. ٹھیک ہے. ان كان لامرؤ القیس، ٹھیک ہے، فضل فی تمحید الشعر وتقصیدہ وبشار فی ترقیتہ وتجویدہ. یہ کس پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لاسماعیل صبری باشا فی احیائہ وتجدیدہ، لحافظ کل الفضل فی احیائہ وتجدیدہ، لشوقی کل الفضل فی احیائہ وتجدیدہ، للبارودی کل الفضل فی احیائہ وتجدیدہ. یہ کیا ہے؟ بارودی کا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے بالکل. یہ مراد نا مطلب یہ عبارت گھما کر دی گئی ہے، یہ حسن زیات کی عبارت ہے، اور یہ آپ کو وہاں ملے گی جو محمود سامی البارودی کا جو چیپٹر ہے نا وہاں پر یہ ملے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بشار ابن برد کو کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب کیا بولتے ہیں اس طریقے سے اس کو بولتے ہیں نا شعراء اقدمین کا میرے ذہن میں وہ الفاظ آ نہیں رہے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس طریقے سے؟ مولدن شاعر. جی نہیں یہ بولتے ہیں نا کہ مطلب ان الشعر هو الحد الاوسط بین الشعر القدیم والحدیث فهو في المولدین كامرؤ القیس في الجاہلیین والبارودی. مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ مولدین میں اس طریقے سے جیسے امرؤ القیس تھا، ٹھیک ہے، جاہلین میں. یعنی اس کو مولدین کو کیا مانا جاتا ہے؟ رائد مانا جاتا ہے نا، سردار مانا جاتا ہے بشار ابن برد کو. تو اسی طریقے سے بارودی عصر حدیث میں رائد مانے جاتے ہیں، جیسے مولدین میں یہ امرؤ القیس کی طرح ہے، جیسے امرؤ القیس جاہلین میں تھا ویسے مولدین میں بشار ابن برد ہے اور عصر حدیث میں بارودی ہیں. وہ بات یہی ہے، بس پھر تھوڑا بہت گھما کر یہ الفاظ کہے گئے ہیں.
نا ایسے اول مولدین اور آخر مقدمین ایسے کر کے کچھ آیت. ایسے ہی بولتے ہیں. صحیح کہا. فهو في المؤلدين كامرؤ القيس في الجاهليين والبارودي في المحدثين. ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 15. صلاح عبد الصبور یوسف الحواتکی هو من موالید محافظۃ القاہرہ، محافظۃ الاسکندریہ، محافظۃ بورسعید یا محافظۃ الزقازیق. زقازیق کا میں نے ہے. بتایا ان کی جو پیدائش ہے 1931 میں، تو آپ لوگ خود ہی اس مطلب اس وقت ریلیٹ کیے تھے کہ جیسے جبران خلیل جبران صاحب کی جو وفات ہے 1931 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو صلاح عبد الصبور کی جو پیدائش ہے زقازیق اسٹیٹ میں 1931 میں ہوئی ہے، اور ان کی جو وفات ہے 1981 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا بہت مشہور مسرحیہ ہے جو ہمیشہ پوچھ لیتے ہیں، وہ کون سا ہے ان کا جو مسرحیہ ہے، اس کا نام کیا تو ہے؟ حلاج جو ہے حلاج. ٹھیک ہے. ماسعۃ الحلاج 1964 میں وہ پبلش ہوا تھا. تو یعنی ہم ان کی تاریخ پیدائش کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا. 1931 میں جبران کی وفات ہے تو ان کی بھی ہوگی، یا تو 1931 میں کن کی پیدائش ہے؟ ہمارے نجیب گیلانی صاحب کی بھی پیدائش ہے 1931 میں، تو ان کی بھی ہے، اور 1981 میں ان کی وفات ہے. ماسعۃ الحلاج. ابو محفوظ کی بھی تو ہے، ابو محفوظ قدیمی جو ہم لوگ کے ماڈرن جی جی، پیریڈ ابو میں محفوظ انٹیریل کریم المعصومی صاحب کی بھی ہے. جی، اور نجیب گیلانی اور کوشچن نمبر 16. ایک اشتہر زکریا تامر نظام کی بھی ہے. القرآن. جی جی ٹھیک ہے. نظام القرآن المباحث المتعلقة بالربط بين الآيات والسورة، المباحث اللغوية یا المباحث البلاغية، المباحث الرسمية. نظام القرآن کی مشہوریت کس وجہ سے ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک دم مطلب کلیئر انہوں نے ایک دم لکھا ہے نا، المباحث المتعلقة بالربط بين الآيات والسور. کوشچن نمبر 17. کان ابن العمید متصلا. تو ان یہ نظام القرآن سے مراد وہ حمید الدین فراہی کا جو ہے نظام القرآن و تعویل الفرقان بالفرقان، یہی ہے کیا؟ جی جی جی. یہ ابن العمید کا اتصال کن سے ہوا ہے، یعنی یہ کس کے وزیر رہے ہیں؟ جی بابا کرے. اور کب انہوں نے ہند کے وزیر رہے تھے. ٹھیک ہے. 328 میں انہوں نے جوائن کیا تھا. جیسے منصور بن ابی عامر سے اتصال ان کا ہوا تھا نا ابن دراج القسطلی صاحب کا 383 میں، اور ابن العمید کا مطلب حسن ابن بوہ سے ہوا تھا 328 میں. مطلب جو تھوڑا نا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹک پوائنٹ جو ہے، جیسے کہ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بسار ابن برد کو جلا وطن کیا گیا بصرہ کی طرف 744 میں، ابو نواس بغداد کی طرف گیا 795 میں، اور ابو تمام مصر کی طرف آئے 208 ہجری میں، اور ابن العمید کا یعنی حسن ابن بوہ سے جو اتصال ہوا 328 میں. منصور بن ابی عامر سے جو ابن دراج القسطلی کا اتصال ہوا 383 میں، اور ابن زیدون مطلب جو جہور کے قید خانے سے بھاگا تھا 441 میں. یہ تھوڑا مطلب اسٹیٹک والے پوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم ایسے ہی مطلب کہیں لکھ کر یاد کر لیں، ویسے ہی پڑھتے ہیں تب بھی وہ یاد ہو جاتا ہے. کوشچن نمبر 18. ٹھیک ہے. وقصاص مناقب وکاتب جی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نہیں ہے، مطلب میں ویسے ہی بول دیتا ہوں، مطلب جو آ جاتا ہے اس ٹائم سے. میں نے کچھ نہیں ویسا خاص نہیں لکھا. چلیے اس کا بتایا ہوا قصاص. یہ مصطفیٰ صادق الرافی کی ہے نا؟ کون سی کتاب؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مطلب قصہ قصیرہ بھی مطلب وہ قصہ بھی لکھتا ہے، ناقد بھی ہے، مقالہ بھی لکھتا ہے. وہ کون ہے؟ احسان عبد القدوس، محمد مندور، اور ابن قتیبہ یا یحییٰ حقی. یہ حقی ہے. مجھے لگا ٹھیک ہے. نیچے والا کیونکہ احسان کیونکہ احسان عبد القدوس صاحب جو ہے نا، مطلب وہ صرف ان کا قصہ یہ ناقد نہیں. محمد مندور تو مطلب صرف ناقد ہے. ابن قتیبہ نے بھی قصہ وغیرہ میں کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. یحییٰ حقی صاحب آتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے لگا نیچے والا کوسچن ہے، میں اس کا بتا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ادیب مصری من مؤلفاتی تحت رایت القرآن. تو یہ آپ نے صحیح کہا تھا، مصطفیٰ صادق الرافی صاحب کی کتاب ہے. ان کی 1880 میں پیدائش ہے، 1937 میں ان کی وفات ہے. یہ مطلب ان کے جو باب نا، کل کوسچن آیا تھا نا، باب طرابلسی الاصل ما حلبیہ، اور یہ بہیتم میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جو تحت رایت القرآن ہے نا، اس کتاب پر انہوں نے مطلب ایک طریقے سے وہ کیا ہے، نقد کیا ہے. کن پر؟ جو طٰہٰ حسین کی کتاب ہے مستقبل الثقافہ. جی طٰہٰ حسین کی کس کتاب پر انہوں نے کیا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے شعر جاہلی. جی ٹھیک. ان کی 2 کتاب پہ کیا ہے نا. نہیں ایک علی الصفود جو ان کی کتاب ہے نا، وہ عباس محمود الاقات پر انہوں نے نقد کیا ہے.
اور تحت رایت القرآن میں انہوں نے فی شعر الجاہلی پر کیا ہے. اور جیسا کہ نیم بھائی نے بتایا تھا کہ ان کا ایک دیوان النظرات بھی ہے نا 3 اجزاء میں. ان کی کتاب ہے نا، اور ان کی کتاب ہے نا العلا، جیسے مطلب اس طریقے کی کتاب ہم مطلب جو متشابہات کتاب جیسے تجدید ذکر بالعلا، رجعت بالعلا، ابو العلا وما الیہ، یہ مطلب اس طریقے سے جو کتاب اگر ہم دیکھیں تو ان کی کتاب ہے نا مصطفیٰ صادق الرافی صاحب کی العلا ہے. رجعت بالعلا جو ہے یہ عباس محمود الاقاد صاحب کی ہے. آرا بالعلا جو ہے یہ ہماری ان کی کتاب ہے معروف رصافی صاحب کی ہے. تو معروف رصافی صاحب نے بھی جو طه حسین کی کتاب پر مطلب نقد کیا ہے. طه مصطفیٰ حسین کی جو رافعی صاحب نے جو مصر کا نیشنل اینتھم تھا، جیسے ہمارا ہے نا جانا گندم بنایا دی، تو اس کا مطلب لکھا تھا وسلمی یا مصر، یہ مطلب جی پہلے تھا، ابھی نہیں ہے. جب نہیں وہ اسلمی یا مصر واسلمی، جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انہیں کا. یہ کن کا بتایا تحت رایت القرآن؟ تحت رایت القرآن ان کی جو کتاب ہے طه حسین کی کتاب شعر الجاہلی پر انہوں نے وہ کی نقد کی اس کتاب کے ذریعے. مصطفیٰ صادق رافعی. جی جی. کوشچن نمبر 20 کان البارودی وزیرا فی عہدی. اسماعیل بادشاہ، کیونکہ یہی لائے تھے ان کو. ہاں ٹھیک ہے، اسماعیل بادشاہ کے زمانے میں ہی یہ وزیر تھے. اور یہ مطلب ہمارے سلیبس میں یہی پہلے ہیں نا جن کو وہ بنا دیا گیا تھا، رئیس وزراء یہ بنے تھے. جی جی بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، کب بنے تھے؟ 1881 میں. تو وہ مطلب احمد عرابی کے ساتھ مل کر یہ مطلب ایک طریقے سے انقلاب آیا تھا. پھر مطلب 82 میں بنے تھے، 82 میں پھر ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا تھا. 4 فروری سے لے کے 22 مئی تک، تقریباً 4 مہینے. ٹھیک ٹھیک. کوشچن نمبر ہے 21 شاعر المحجر جی مطلب کہہ رہا ہوں کہ رئیس وزراء یعنی پی ایم جو بنے تھے، جس کو جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر یہ مودی صاحب ہے نا، تو جسے ہمارے سلیبس میں صرف یہی ہے بارودی صاحب جو رئیس وزراء بنے تھے. 1882 میں بنے تھے، جیسا نعیم بھائی نے کہا کہ 4 ہی مہینہ تھے، پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. نعیم بھائی آپ کیا بولے، کب سے کب تک؟ 1882. 4 فروری سے لے کے 22 مئی تک. ٹھیک ہے. شاعر المحجر الذي تمرد على شریعت الزواج، یہ کون ہے؟ جبران خلیل جبران ہے، الیاب ماضی، میخائیل نعیمہ، رشید ایوب. ایک ہی ہے ہمارے سلیبس میں، جبران صاحب. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 22 پلیز الشاعر العراقی. ایک بار سمجھا دیں اس کوشچن کا مطلب. شاعر المہجر یعنی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے. ہاں مطلب وہی سمجھ سکتے ہو ہمارا. ہیلو، آواز جا رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی جی. جی بولے. جی اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے، مطلب شادی ہوتی نہیں کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو الشاعر العراقی معروف رصافی کانا، یہ بھی تو وہی ہے. ان کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. عذب. یہ بھی تو یہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. ابن خفاجہ صاحب کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. عباس محمود الاقاد صاحب کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہمارے سلیبس میں جیسے ابن زیدون ہیں اور جمیل ابن معمر وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اگرچہ محبت وغیرہ کی ہے، مطلب دھوکہ دھڑی کیا ہے، لیکن مطلب جیسے کہ جمیل بن معمر نے بسینہ نے جمیل بن معمر کو چھوڑ کر، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کن کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس کی جیسے بھی بڑی شادی ان کے ساتھ نہیں ہوئی. صادق بھائی مطلب شادی جیسے کہ امام بخاری کا بھی نہیں ہے، ابن تیمیہ کا بھی نہیں ہے، شاید ابن جی جی جوزی کا بھی نہیں ہے. تو مطلب جو بڑے بڑے جی. مطلب اپنی مطلب پورے زندگی کو دین کی خدمت میں اور یہ لوگ ادب کی خدمت میں لگائے ہیں. جیسے علامہ یہ انور شاہ کشمیری کے تعلق سے بھی آتا ہے، وہ جلدی شادی نہیں کر رہے تھے. ان کا مطلب بہت لمبا قصہ ہے.
किताब बहरहाल भी उनकी है कि शादी भी अल-उलमा अल-उज़्ज़ाब के नाम से, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जी, नंबर क्या है बताया आप नईम भाई, कौन सा नाम बताया आप? अल-उज़्ज़ाब एक किताब है, इसमें मतलब जो हमारे मतलब उलमा है जिनकी शादी नहीं हुई उसके बारे में जिक्र किया गया है। जी चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है। ठीक है। जी जी, देखा मैंने। चलिए ये बताइए, अबू अली अब्दुल रहीम अल-लुखमी, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, इस मरतबा भी आया था ये किन का नाम? काजी फाजिल है? फाजिल फाजिल। ये काजी अल-फाजिल है, ये तबक़ा राबिया में से आते हैं, मतलब रसाइल के तबक़ा राबिया, और इनकी जो पैदाइश है 526, यानी हम कह सकते हैं ना 526, 1135, 596, 1200 में इनकी वफ़ात है। अच्छा, काजी अल-फाजिल, इनका तो एक इलाका, इन्होंने मतलब जो रसाइल वगैरह को लिखना सीखा वो कहाँ से सीखा? इस्कंदरिया के जो काजी इब्ने हदीद थे उन्हीं के पास ये 8 साल गुजारे हैं, वहाँ पर इन्होंने सीखा है। फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी से इनका इत्तिसाल हुआ। सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी की वफ़ात के बाद उनके बेटे अजीज़ से रहा, फिर उनके बेटे अफजल से रहा। सही है ना ये नहीं भाई? उनके भाई था मलिक अल-अफजल, उनके बेटे थे उसके बाद जो आप बताए, और आखिर में मलिक अल-अफजल जो उनके भाई थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई। अच्छा, ये सलाहुद्दीन अजीज़ बेटा था, अफजल भाई थे। जी जी बिल्कुल सही बात। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24। अगर हम देखें हमारे सिलेबस में रसायल में से इन्हीं के ताल्लुक से कम चीज़ें मिलती हैं, मतलब एक मशहूर इलाका सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी का मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता कुछ खास। लैस मिन रिवायाती यूसुफ अल इदरीस, यूसुफ इदरीस की रिवायात में से कौन नहीं है? ठीक है, तो रिजालु वसीरान अल-ऐब है बिसराह गैर मुतल्लक़ा रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह नहीं है इनके पास। ये किसी की किताब है या वैसे ही डाली गई है? मुझे तो शायद मिला नहीं कोई। है किसी की किताब ये? शायद हो सकता है, वैसे मतलब ज्यादातर जो किसी दूसरे का किताब है वही देते हैं। एक बार हमारा क्वेश्चन मिला था ना कि जुबरान का कौन सी किताब नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था नवाफिल। तो नवाफिल जो किताब जो सैदा की है, लेकिन मतलब पता नहीं, हम उस बार डिस्कशन कर रहे थे कि किसी का भी नहीं है, ऐसे हम मतलब माने थे। किसी का ठीक है, भी हो तो ये सकता है। रिवाया बिसराह, लेकिन ये भी मैंने नेट पे सर्च किया था उस टाइम, तो मिल नहीं रही थी। मतलब रहमतुल्लाह लिख कर मारेंगे किताब रहमतुल्लाह तो अजीब अजीब चीज आएगी, हदीस आएगी खूब लंबी लंबी। क्वेश्चन ऐसा भी नंबर हो है सकता है 20। कि जी ऐसा भी हो सकता है बस दे ही दिया हो। जी जी। अला हामिश सीरा, ये ठीक है, ये ताहा हुसैन की किताब है, सीरत नबविय्या में 3 अज्जा में है। अच्छा, इस किताब पर इनको जायजा वज़ारतुल मारिफ भी मिला था क्या, अला हामिश सीरा पर? मिला था इनको जायज़तुल कितने? मारिफ और जायज़तुल दौला। अच्छा, तो ये कितने में मिला था इनको, अला हामिश सीरा पर? 49 में मिला था, 1949 में, और एक शायद 1946 में या फिर 45 में। अच्छा, यानी 2 मिला था। जी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है जायज़ुद्दौला 20। जो है 45 में है और मारिफ वाला जो है 14। ठीक है, मारिफ वाला 49 में और दौला वाला जो है वो 45 में है। तो मारिफ इनको 1949 में अगर मिला, तो सिलसिला वल गुफरान जो रिवाया है अली अहमद बाकसीर की, इनको भी तो 1949 में मिला था ना जायज़ा वज़ारुल मारिफ उस किताब पर। तो अला हामिश सीरा पर भी जायज़ा मतलब ये मारिफ मिला 1949 और दौला मिला 45, यही है ना? क्वेश्चन नंबर है 26। लम यकुन इब्नुल मुअतज़, इब्नुल मुअतज़ क्या नहीं थे? शायर नहीं थे, मुअर्रिख़ नहीं थे, रावी नहीं थे, या ज़वाक़िल लिल अदब? मुअर्रिख नहीं थे होंगे, एक नंबर। ठीक है, ये मुअर्रिख़ नहीं थे, शायर थे, क्योंकि इनकी जो मशहूर किताब है तबक़ातुश शुअरा, ये इन्होंने मतलब 17 किस्मों को बयान किया। ठीक है, उसके अंदर रावी, रावी मतलब कह सकते हैं ज़वाक़िल लिल अदब, ये तो थी मतलब थे ही। अच्छा, इब्नुल मुअतज़ को ही मतलब खिलाफत मिली थी ना, एक ही दिन थे, फिर उसके बाद इनको मतलब जो मारे थे उनका मतलब नाम क्या है जिन्होंने इनको कत्ल किया था, इब्नुल इनके मुअतज़? भाई थे ना, मुक्तदिर बिल्ला शायद। जी जी जी, सही कह रहे हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया अबू नवास के बारे में कि वो फकीह थे और उनको मतलब दीन का भी इल्म था। जी ठीक है, ये मुअर्रिख़ नहीं थे। और अच्छा, इनका जो लक़ब है वो मुर्तज़ा बिल्लाह, इन्हीं का लक़ब है क्या इब्नुल मुअतज़ का?
جی جی صحیح ہے, مرتضی باللہ ہی ہے ان کا لقب. چلیے پھر ٹھیک ہے. خلیفۃ یومن و لیلہ بھی کہا جاتا ہے ان کو, اسی لیے کیونکہ ان کا ایک ہی ہاں دن مطلب خلافت. وتولى الخلافة يوم وليلة, یعنی خلافت ایک ہی دن اور ایک ہی رات تھی. پھر ان کے بھائی انصار المقتدر نا, ان کے بھائی مقتدر نے ہی ان کو قتل کیا تھا, اور ان کا جو لقب ہے مرتضی باللہ ان کا لقب ہے. اچھا ایک کوشچن بھی ہے نا, وقتل ابن المعتز بالخنق. ایک کسی مطلب کیا کہتے ہیں, ایک امال کے گھر میں چھپ گئے تھے, لیکن وہاں پہ وہ مطلب جس کو آرڈر دیا گیا تھا, تو پھر ان کو مطلب مار کے پھر ان کی فیملی کی طرف مطلب ان کو ایک کیا کہتے ہیں, جو مطلب کپڑے میں ڈال کے بھیج دیا تھا, پیکٹ کر کے. ٹھیک ہے. ان کا مکمل نام ہے امیر المؤمنین ابو العباس عبداللہ ابن المعتز. ٹھیک ہے. علم بدیع کی تصنیف سب سے پہلے انہی کے ذریعے ہوئی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ امیر المؤمنین ابو العباس عبداللہ ابن المعتز, یعنی ان کو امیر المؤمنین بھی کہا جاتا تھا نا, مطلب ایک دن اور ایک رات خلافت کے والی ہوئے تھے, لیکن ان کے بھائی پھر ان کو انصار نے مار دیا تھا. یہ ملقب ہے مرتضی باللہ سے. ان کی مشہور کتاب ہے کتاب طبقات الشعراء, کتاب البدیع, یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر اور ہے 27. اپنے کورس میں بلازری صاحب جو ہے وہ ان کے استاد ہیں. بلازری صاحب جو ہیں, جی جی, ان کے والد نے جو ہے اچھا جی. جی جی, ان کے والد نے جو ہے ان کی تثقیف کے لیے جو ہے بلازری صاحب کو ہائر کیا تھا. تو ان کے اساتذہ میں سے مورد اور ثعلب بھی آتے ہیں. جی بالکل, دونوں ابو العباس کیا آتے ہیں, ان کا نام بھی ابو العباس مطلب کنیا, تو تین جی ابو العباس ایک ساتھ مل گئے تھے. جی جی مبرد. ٹھیک ہے. ثم توقیع اتفاقیہ کامب دفید, یہ مطلب ایک سگنیچر ہوئی تھی, کن کے درمیان ہوئی تھی؟ کامب دفید. لبنان یا اسرائیل, عراق اور ایران, اسرائیل اور مصر, عمان اور اسرائیل. اسرائیل اور مصر کے درمیان ہوا تھا نا کیمپ ڈیوڈ. جی جی. اچھا اس کی وجہ کیا تھی اس سگنیچر کی؟ جب اس پر مصر نے حملہ کیا تھا نا, تو اس کو مطلب اسرائیل کو چاروں طرف سے سپورٹ تھا, لیکن اچانک انہوں نے پھر مطلب اسرائیل نے مطلب لبنان کے اوپر مصر کے اوپر اچانک حملہ کر دیا تھا. تو پھر مطلب ایسے ہو گیا تھا کہ عرب ہارنے کے کگار پہ تھے. اسی وقت انہوں نے مطلب کیمپ ڈیوڈ کا جو ہے, جیسے کبھی شاید ابراہم ایکورڈ جو ہے سائن کیا ہے ابو دھبی کے ساتھ, مطلب امارات کے ساتھ, اسی طریقے سے مطلب کہہ رہی ہے, لیکن وہ جنگ کے معاملے میں تھا, جی جنگ کے جی. بعد کیمپ ڈیوڈ جو ہے. یہ کب ہوئی تھی؟ شاید 1972 کے آس پاس ہوا. یہ تھی کب ہوئی تھی یہ مطلب سگنیچر؟ میں بھول رہا ہوں باہر سے, یا ایسے ہی کچھ تھی. چلیے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر ہے 28. نال الشیخ علی الطنطاوی جائزۃ الملک فیصل. تو یہ شیخ علی الطنطاوی جو کہ سوری ہیں, اس دن مطلب میں نے بتایا تھا یہ پیدا ہوئے 1909 1990 نہیں 99 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو بادشاہ فیصل کا ایوارڈ کب دیا گیا تھا؟ 1990 میں. ٹھیک ہے. 1990 میں مطلب ان کو دیا گیا تھا, یحییٰ حقی کو بھی اسی ڈیٹ میں دیا گیا, اور 1980 میں علی میاں ندوی کو, 1983 میں شوقی صاحب کو دیا گیا. یوسف ادریس کی وفات کب ہوئی؟ 91. ٹھیک ہے. 1990 میں احسان عبد القدوس ہے, یہ 91 میں ہے, اور 92 میں کون ہے مطلب اسی سے یحییٰ حقی ہے نا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 30. بور سعید مدینۃ و مینا, یہ مطلب شہر ہے بور سعید اور مینا, یہ کس کا شہر ہے؟ لیبیا کا ہے, مصر کا ہے, لبنان کا, یا قطر کا؟ مصر کا ہے نا. ٹھیک ہے. 27 والا آنسر کیا ہوا ہمارا؟ 27 والا ہے آپشن نمبر 3, اسرائیل اور مصر. کوشچن نمبر 31. حدد الزوج الخطأ من المذکورین ادنا. صندوق الدنیا ابراہیم عبد القادر المازنی کی ہے, فی الطریق اصول فی الادب والنقد فی بلاد العرب. یہ فی الطریق مصطفیٰ صادق مصطفیٰ منفلدی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی الطریق پھر کس کی ہے یہ شاید نجیب گیلانی کا ہے, میں کنفرم نہیں ہوں. نہیں, نجیب محفوظ صاحب کی ہے فی الطریق. اچھا ایک فی نجیب الطریق جو ہے یہ نصیب فی عریضہ الطریق مازنی کی ہے یا نجیب گیلانی کی ہے؟ نہیں, الماشی فی الطریق یہ مازنی صاحب کی ہے. نہیں التاریخ الطریق جو ہے نا, الطویل جو ہے وہ نجیب گیلانی کی ہے, اور فی الطریق جو ہے مازنی کی ہے.
نہیں نہیں بھائی، صرف الطریق جو ہے نا، صرف الطریق جو ہے وہ نجیب محفوظ کی ہے. اور جیسے میں نے یہ ابراہیم عبد القادر المازنی صاحب کی جو کتاب ہے نا، تو میں ایسے ہی رٹ رہا تھا الماشی فی الطریق، یعنی راستے میں چلنا. تو ان کی کتاب الماشی بھی ہے نا اور فی الطریق بھی ہے. تو یہ ابراہیم عبد القادر المازنی صاحب کی ہے فی الطریق. صرف الطریق جو ہے وہ نجیب محفوظ کی ہے. الطریق الطویل جو ہے وہ نجیب گیلانی کی ہے. اور فی الطریق جو ہے ایک نسیم عریضہ کا قصیدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ فی طریق ارم بتا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں، سوری، وہ الگ طریق ہے. جو ان کا قصیدہ ہے وہ الگ طریق ہے، جسے ان کو قصائد الحیرہ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا الگ طریق کے اندر. اور ایک ان فی کو طریق ارم. شاعر تاریخ بھی کہا جاتا ہے نا، شاید میخائیل جی نعیمہ نے کہا تھا. جی جی، شاعر الحیرہ مطلب بہت ایسے حیرت والے، حیرت انگیز قصائد وغیرہ کہتے رہے ہوں گے. حنا پاکوری نے اس کا تذکرہ کیا ہے. جی، نصیب عریضہ کا ایک قصیدہ ہے نا الگ طریق، جس کے اندر وہ قصائد الحیرہ کو بیان کرتے ہیں، یعنی حیرت دار قصیدے کو. اور ایک اعلیٰ طریق ارم، وہ تو آپ کو معلوم ہے. الطریق جو ہے وہ نجیب محفوظ کی ہے. فی الطریق جو ہے یہ مازنی صاحب کی ہے. اور الطریق الطویل جو ہے وہ ہماری نجیب گیلانی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 32. حاصل القاد علی جائزہ الدولہ التقدیریہ فی الآداب. کم ملا تھا ان کو جائزہ الدولہ؟ جمال عبد الناصر نے دیا تھا ان کو، لیکن شاید یہ لینے سے انکار کر دیے تھے. 60 میں ان کو بھی ملا تھا، ہیکل کو بھی ملا تھا نا. ہیکل کو ملا تھا کہ وفات توفیق ہو گئی. الحکیم؟ توفیق الحکیم، ہیکل کا تو وفات ہے 56 میں، 58 میں شاید. محمود یہ تیمور کو ان کو ملا تو تھا، لیکن یہ لینے سے انکار کر دیے تھے. عباس محمود العقاد صاحب لیے نہیں تھے، یہ ان انکار کا کر دیے تھے لینے سے. 59 میں ہے نا، یا 60 میں ان ہے کا آپ کا؟ 60 میں. نہیں 60 میں، 60 میں. صادق بھائی 60 میں ان اتحاد کا. کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کو جو دکتورہ دیا، مطلب جا رہا تھا نا جامعہ القاہرہ کی طرف سے، شاید اس کو انہوں نے منع کیا تھا. اب اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں. میں نے اس کا بھی لکھ رکھا ہے، اس کو بھی منع کر دیا تھا، یہ بھی نہیں لیا تھا. یہ نہیں لیے تھے، اس کو بھی نہیں لیے تھے. کوشچن نمبر 33. ٹھیک ہے، وَأَلْمَحُ مِنْ بَعِيدٍ صَدِيقِيٍّ مُغَطَّى فَوْقَ الْفِرَاشِ مِثْلَ وَسَادَةٍ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ مُتَنَفِّسًا. یہ فا پہ آپ کیا پڑھیں گے؟ نقرأ فا، متنفسن، متنفسن کیا پڑھیں گے؟ لم يترك له متنف. المح من بعيد. کیا کے ساتھ پڑھیں گے؟ متنفسن. ہاں فتح پڑھیں گے نا، متنفسن. ٹھیک ہے، تو ظرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب کوشچن سانس نمبر، لینے کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیے اس کا بتائیے 34 کا. اقرأ الشفرہ من الیمین، یمین سے پڑھنا. اچھا، حاتم تائی، عمر بن معدی کرم، عمر بن ربیعہ، عائشہ. یہ حسن زیاد کی کتاب دیکھ کر ویسے ہی کوشچن پڑے. ہمارے سلیبس میں حاتم تائی تو پہلے میں بھی نہیں تھے، لیکن یہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں. تو ہم اگر دیکھیں حاتم تائی ہوں گے، پھر عائشہ ہوں گے، پھر عمر بن معدی کرب ہوں گے، پھر عمر بن ابی ربیعہ ہوں گے. مطلب سی کے بعد ہوگا اے، پھر ڈی، پھر بی. ہاں ٹھیک ہے، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمر ابن ابی ربیعہ سب سے آخر میں آئیں گے. تو مطلب بی بھی ہمارا جو آپشن 2 میں آ رہا ہے. پھر دیکھیں سب سے پہلے حاتم تائی، پھر اس کے بعد عائشہ. یہ کیا پوچھا ہے؟ وفات پوچھا ہے نا. تو 626 میں عائشہ کی وفات ہے، لیکن عمر ابن معدی کرب کی جو وفات ہے، یہ مطلب ان کی 21 ہجری میں ان کی وفات آتی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 640 یا 43 جو بولتے ہیں نا. تو عمر ابن معدی کرب، ہاں صحیح ہے. 3 نمبر ہے نا. تو عمر، جی ہاں صحیح ہے، 3 نمبر ہی ہوگا. کوشچن نمبر 35. دلائل الاعجاز کن کی تالیفات ہے؟ علم معانی میں ہے یہ. جرجانی. ٹھیک ہے. رتب الادباء المذکورین ادناہ وفقا لتواریخ وفیاتہم مع استخدام الشفرہ التالیہ. جاحظ، ابن العمید، بدیع الزمان الحمدانی، حریری. وفات پوچھا ہے، تو جاحظ کی اگر ہم دیکھیں 255 میں ہو گئی، ابن العمید کی 360، بدیع الزمان الحمدانی کی 398، اور حریری کی ہوگی 516. تو کس کو آپ پہلے لیں گے؟ اقرأ الشفرہ من الیمین سے پڑھنا ہے آپ کو. اے بی سی ڈی. ٹھیک 3 ہے، نمبر پھر سے. ہاں صحیح ہے.
جاہز کو لیں 255, یہ ابن العمید 398, بدیع الزمان نہیں ابن العمید 360 ہے, یہ 398, حریری 516. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر ہے 36, انشاء مطران, ٹھیک ہے, صحیفہ انشاء مطران صحیفۃ نصف شہریۃ المجلۃ المصریہ فی سنہ. تو یہ مطلب یہ نصف شہری صحیفہ ہے المجلۃ المصریہ, یہ کب ان کا الجوائب المصریہ وہ کب بنا, دونوں بتائیں آپ لوگ. 1900 میں ہے نا یہ مجلہ المصریہ, پھر اس کو مطلب یومیہ کر دیا تھا. الجوائب یا پھر جوانب دونوں ملتا ہے المصریہ کے نام سے 1902 میں. ٹھیک ہے, تو اس کو یومیہ کیا تھا الجوائب المصریہ کے نام سے. ٹھیک ہے, یعنی گھما دیا تو اس کا نام بھی گھما دیا, الجوائب المصریہ 1902. مجمع اللغہ اور العربیہ, یہ جو ہے صرف 5 سال کے لیے نکلا تھا, اور یوسف الخازن کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو نکالا تھا. صحیح ہے, یہ بھی یوسف الخازن کے ساتھ. اچھا, خلیل مطران نے پیرس کا سفر کیا تھا, ٹھیک ہے, مطلب پڑھنے کے لیے, وہ کب کیا تھا؟ 1908 میں گیا تھا نا, کب گئے تھے؟ 1908 میں شاید. 1908 میں 1908 میں تو کیسے جا سکتے ہیں, 1890 میں یہ گئے تھے مطران. توجہ مطران جی پاریس لدراست الآداب الفرنسیہ فی سنہ 1892. 1890 میں یہ گئے تھے, ٹھیک ہے, فرانسیسی آداب کی اسٹڈی کرنے کے لیے پیرس کی طرف. پھر یہ 1892 میں پیرس سے مصر آ جاتے ہیں, یعنی 2 ہی سال وہاں پر رہتے ہیں. 90 میں جاتے ہیں, 92 میں یہ واپس چلے جاتے ہیں. جی ان کا مطلب جب آ رہے ہوتے ہیں مطلب فرانس سے, تو تبھی ان کو مطلب خبر ملتا ہے کہ جو احرام کے مطلب 2 مؤسس ہیں نا, شاید ان میں سے جو سلیم تقلا ہے یا پھر ان کے بھائی وفات ہو جاتی ہے. پھر وہیں سے وہ مطلب جنازے کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر وہاں پہ اپنا ایک قصیدہ کہتے ہیں. پھر اسی کے بعد ان کو مطلب احرام میں جگہ ملتی ہے, اور ان کی جو صحافیت ہے, جو ان کی جرنلزم ہے, مطلب احرام سے ہی شروع ہوتا ہے. اچھا. اور یہ بھی نا نظم مطران الشعر وهو يدرس في المدرسہ, مطلب جب یہ مدرسہ میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک مطلب وہ شعر کو منظم کیا تھا. اس مطلب قصائد یا دیوان کا نام کیا, معرکۃ ایامنا, ان کے مشہور قصائد میں سے. جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے تبھی اس کو انہوں نے لکھا تھا, معرکۃ ایامنا. اس بارے میں بھی ہوتا ہے کہ جب مدرسہ میں پڑھاتے تھے, مطلب پڑھتے تھے, اسی وقت میں پڑھاتے بھی تھے, شاید فرینچ وغیرہ کچھ پڑھاتے تھے ایک ساتھ. جی, انگلش, شاید انگلش اور کچھ سیکھتے تھے. جی فرینچ سیکھتے تھے, شاید فرینچ. انگلش اور فرینچ سیکھتے تھے, اور نقصان ہوا تھا کیا؟ عربک اور فارسی شاید پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ان کا کچھ تجارت وغیرہ میں نقصان بھی ہوا تھا کیا, مطلب جس پر انہوں نے پھر ایک قصیدہ کہا تھا الاسد الباقی 1912 میں. کہتے ہیں کہ یہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. پھر یہ مطلب جب سدھرے, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قصیدہ لکھا الاسد الباقی. الشفق الباقی جو ہے وہ احمد ذکی ابو شادی کا, الاسد الباقی جو ہے یہ ان کا خلیل مطران صاحب کا. یہ خلیل مطران نصرانی تھے یا مسیح, کیا تھے یہ بھی نصرانی تھے کیا خلیل مطران صاحب؟ ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو اصل الحدیث میں مطلب زیادہ تر لوگوں کو ہم مطلب مسیحی سمجھتے ہیں. ٹھیک. ویسے نصرانی اور مسیحی میں شاید کچھ ہی ڈفرنس ہوگا. یار مطلب کاسو لوگ کی, مسیحی, نصرانی, وثنی, یہ سب تو ایک ہی کیٹیگری میں, پتہ نہیں مطلب کیا کیا ڈفرینس ہے سب کا. نہیں, اصل میں جو وثنی ہے وہ تو آپ کا پورا جو ہندو مطلب لوگ ہوتے ہیں جو مطلب پوجا کرتے ہیں نا دیو دیویوں کی, تو ان کو وثنی کہیں گے. لیکن آپ کا جو نصرانی ہے, نصرانی کا ہی آپ مطلب مسیحی کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ نیو ورژن کہہ سکتے ہیں. نصرانی ہم کہتے ہیں جو لوگ مطلب زمانہ جاہلیہ میں یا پھر مطلب پہلے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب فالو کرتے تھے, ان کو عام طور پہ نصرانی کہا جاتا تھا. لیکن اصل الحدیث میں مطلب عیسیٰ علیہ السلام مطلب مسیح علیہ السلام کے نام کی مطلب انہیں کی طرف ان کو مطلب منسوب کیا جاتا ہے اصل الحدیث میں مسیحی کہہ کے. لیکن مسیحی میں آپ کا ایک مطلب 2 گٹوں میں بٹ جاتے ہیں لوگ, ایک آپ کا ہو جاتا ہے پروٹیسٹنٹ اور ایک آپ کا کیتھولک. لیکن جو مطلب کیتھولک ہوتے ہیں نا, مطلب یہ اصل میں کیا کہتے ہیں, یہ مطلب پرانے بلیف جو آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, اور جو مطلب پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں نیو بلیف, مطلب یہ لوگ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں بلیف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 38, مجمع اللغہ العربیہ. یہ تو انہوں نے بتا دیا 1932 میں قائم کیا گیا, تو کہاں پر قائم کیا گیا تھا؟ اسکندریہ, قاہرہ, زقازیق یا المحلۃ الکبریٰ؟
قاہرہ والا ہے. ٹھیک ہے, یہ قاہرہ والا 32 میں ہے, اور مجمع اللغہ العربیہ دمشق والا کب ہے؟ وہ 19 میں ہے. ٹھیک ہے, اور مجمع اللغہ العربیہ لبنان اور مجمع اللغہ العربیہ اردن, یہ کب بنایا گیا دونوں؟ اردن کا شاید پتہ، لیکن عراق والا 47 میں ہے، 47 میں. ہاں ٹھیک ہے, مجمع اللغہ العربیہ عراق 1947, مجمع اللغہ العربیہ اردن یہ 1972 میں بنا. حال شاید اسی 2022 میں یا پھر 20 میں اسرائیل میں بھی بنا ہے، ایفا میں. اچھا, اور یہ لبنان کا بھی ہے نا, مجمع اللغہ العربیہ لبنان کا بھی ہے شاید. جی بہت جگہ پہ ہے، ایک آپ کو لمبا لسٹ مل جائے گا. جی جی, ہاں مطلب لیکن مشہور یہ جو مشہور ہے. 3-4 آتے ہیں انہی کا دیکھ لیں, کتنا سب یاد کریں گے. کوشچن نمبر 39, الاسم الکامل ابن زیدون, ابن زیدون کا مکمل نام. ابو الولید عبداللہ نہیں, ابو الولید احمد ابن عبداللہ ابن زیدون المخزومی, یا احمد ابن عبداللہ ابو الولید, ابو ولید, اب کون سا ہے اس کا صحیح آنسر؟ پہلا والا ہی ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 40, کان الاخطل یکسر الشجار فی صباح مع زوج ابیہ فلقبہ دوبل. اس مطلب دوبل کے معنی کیا ہے؟ جو چھوٹے گدھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمار الصغیر. الکشاف, یہ تفسیر کون سی ہے؟ علمی, ادبی, اشاری یا فقہی؟ ادبی. جی کشاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب اس میں انہوں نے تفسیر کے علاوہ سب کچھ کیا ہے نا. ہاں مطلب یہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ مطلب کیوں کہا جاتا ہے, کیا ہے اس کتاب کے اندر ٹھیک ہے. جیسے کیوں کشاف میں آپ کے جی بتائیے. جی بولیے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مطلب کشاف میں تفسیر کے علاوہ مطلب جو علم البدی وغیرہ ہے، مطلب جو بلاغہ کے بارے میں زیادہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اچھا اچھا, یعنی تفسیر پر فوکس کرنے کے بجائے یہ بلاغہ وغیرہ پر فوکس زیادہ ہے. صادق بھائی شاید وہ دوسرا تفسیر ہے، تفسیر جو مفاتیح الغیب ہے نا راضی صاحب کی، شاید اس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں تفسیر کے نہیں, ان کو نہیں کہا جاتا, شاید انہی کو کہا جاتا. بتا رہا ہوں, ایک منٹ, میں نے بھی لکھا, انہی کو کہا جاتا. کشاف زمخشری کا ہے نا. جی جی, اور اس کتاب میں مطلب جو معتزلی تھے تو اپنے رائے کو مطلب ادھر ادھر کر کے مطلب اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش ہے ان کا. ویسے ٹھیک ہے. زمخشری صاحب حنفی تھے لیکن یہ مطلب عقیدہ میں معتزلی تھے. ٹھیک, اب تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ کوشچن آئے گا بھی نہیں, کیونکہ یہ سب سلیبس سے اب ہٹ گئے ہیں, مشکل ہے ایسا کوشچن آنا. آتا ہے. کوشچن نمبر 42, رتب الادباء المذکورین ادناہ وفقا لتواریخ وفیاتهم مع استخدام الشفرہ التالیہ. اقرأ الشفرہ من الیمین, معروف رصافی, وفات جمیل صدقی الزہاوی, طه حسین, عباس محمود العقاد. تو سب سے زیادہ تو طه حسین ہوں گے یہاں پر 1973, معروف رصافی جو ہیں آپ کے 1945, جمیل صدقی الزہاوی 1936, عباس محمود العقاد ہو جائیں گے 1966, یعنی آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حدد الزوج الخطأ من المذکورین ادناہ, جبران خلیل جبران, الارواح المتمردہ, ارواح الحائرہ نصیب عریضہ کا دیوان ہے, 1946 میں 95 اشعار ہیں ان کے, مطلب پبلش ہونے سے 4 دن پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی نصیب عریضہ کی 1946 میں. تو ان کی ایک ہے العرائس المروج, ٹھیک ہے, 1906 میں. الارواح المتمردہ جو ہے ان کا 1908 میں. تو ان کے اندر 4 قصے ہیں اور عرائس المروج کے اندر 3 قصے ہیں. تو اس کے اندر جو قصے ہیں, مطلب جیسے کہ ایک آتا ہے نا کہ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کا, جو مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے جو جبران خلیل جبران کا قصہ لیا ہے وحفار القبور, تو یہ اسی کتاب کے اندر وہ قصہ موجود ہے. تو مسجع العروس ایک قصہ ہے, ایک ہے حفار القبور ایک قصہ ہے, ایک اور کوئی بتایا 2 قصہ کسی کو معلوم ہے؟ ایک ہے السیدہ وردہ ابن ہانی کچھ کر کے اس طریقے سے. اور خلیل الکافر کس میں ہیں؟ اسی میں ہے یا ہاں پھر دوسرے؟ جی جی, اسی میں خلیل الکافر ایک ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مطلب الارواح المتمردہ میں جو 4 قصے, ایک ہے مسجع العروس, خلیل الکافر, حفار القبور, سیدہ وردہ ابن ہانی, اس طریقے سے کر کے ہیں. اور جو عرائس المروج میں 3 قصے ہیں نا, اس کے اندر شاید یہ ہے, یہ مرحتہ الیابانیہ اور یوحینہ المجنون, اور ایک اور کچھ اس طریقے سے النار الخالدہ کر کے ہے وہ. یا نار الخالدہ.
جی عباس محمود العقاد کی وحی القلم ان کی نہیں ہے. وحی القلم کن کی ہے؟ مقالات کا مجموعہ لمصطفیٰ صادق الرافی. منفلوطی کی ہے فی سبیل التاج، جو کہ فرانسو کوبیہ کی روایت کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور 1920 میں انہوں نے اس کتاب کو سعد زغلول کو ہدیہ پیش کیا. ٹھیک ہے. المعلقات ایضا تسمى باسماء، ٹھیک ہے، باسماء اخرى وليست منها. معلقات کے دوسرے بھی نام ہیں اور ان میں سے کون سا نہیں؟ السبع الطوال، الصمود، المذهبات، القلادات. القلادات. 4 نمبر قلادات. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 45 الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق الجهل الجاهلين. یہ کون ہے؟ عمر بن کلثوم. ٹھیک ہے. عمر یہ بن کلثوم. معلقہ ہے، نونیہ ہے مطلب، اور پھر یہ بحر وافر میں ہے اور 100 ابیات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے بحر وافر کی بحر آپ لوگ بتا دیں، اور اس کی جو تقطیع ہے مطلب کتنے عروض اور کتنے ضرب اس کے اندر آتے ہیں. اس کی بحر آپ نے کیا ہے؟ 2 بتایا تھا نا، جی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 2 ضرب ہے 2 عروض ہیں. جی 2 ضرب ہیں، نہیں عروض جو ہے نا مطلب، ہاں ٹھیک ہے، 2 ضرب و 3 عروض ہیں. 3 عروض. 2003 مطلب ہمارے سلیبس کے اندر جتنے ہیں نا سب کی 3 عروض ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ضرب ہے نا وہ مطلب وہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کی اگر بحر دیکھی جائے تو وہ ہے مفاعلۃ 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 کر کے 6 مرتبہ. الحولیات یہ منصوب ہے کن کی طرف؟ زہیر بن ابی سفیان. خیر کی طرف ہے. جی اور اور ان ان کے کی پورے 7 اولیات ہیں. جی 7 حولیات پورے ہیں زہیر بن ابی سلمہ المزنی کے. کوشچن نمبر ہے 47 کان اجداد ابن قتیبہ. ابن قتیبہ کے اجداد کہاں سے تھے؟ طرف سے تھے نا. جی فارسیہ مروی سے تھے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کو فارسی وغیرہ آتی تھی. فضل الفرزدق علی جریر. فرزدق نے فضیلت دی جریر پر. کس وجہ سے فرزدق کو فضیلت دی گئی ہے جریر پر؟ یہ اختل نے دیا. ہاں ٹھیک ہے. مطلب یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ الرائی ابن سلام، اس کو اختل نے ہی لقب دیا تھا، ہم وہی کہہ سکتے ہیں، اوورال بولتے ہیں لوگ. شاید اس کا راعی ہوگا صادق بھائی، کیونکہ اس میں جو جریر وہی کا تو جو میں کہہ رہا ہوں، الرائی ابن سلام. جی جو جس کو ہم نمیر الراعی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اسی کے بارے میں تو کہا تھا نا کہ غزت طرف فإنک من نمیر فلا تعمل بلغت ولا کلابہ. تو اسی کے بعد جو بھی لوگ مطلب بنو نمیر سے ہوتے تھے اپنے آپ کو مطلب اپنے قبیلے سے الگ کرتے تھے، کیونکہ مطلب جریر کا جو قصیدہ تھا اتنا مطلب پاورفل تھا کہ اپنے قبیلے سے بھی لوگ اپنے ہٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 49 یعتبر رائد الروایت العربیہ من مؤلفاتی حیات محمد. ایک حیات محمد ہے، ایک حاضی حیاتی ہے، ایک ہے حیات الحسین ہے. تو یہ پہلے اس کا محمد ہے. مطلب بتا. محمد. ٹھیک ہے. یہ محمد حسین ہیکل صاحب کی ہے. حیات محمد. حاضی حیاتی کن کی ہے؟ تو جودہ صحاب کی ہے نا، جو کہ جودہ آیا بھی تھا. صحابہ سیرت ذاتیہ. یہ آیا بھی تھا آسام والی کو مطلب پیپر میں جو پیسج تھا وہ اسی کتاب سے لیا گیا تھا. اور حاضی حیاتی کن کی ہے؟ حاضی حیاتی ہی تو ان کا ہے نا. ہاں مطلب صرف حیاتی کن کی ہے؟ احمد امین کا ہے. احمد امین. ٹھیک ہے. سیرت ذاتیہ ان کی احمد امین کی. کوشچن نمبر 50 استخدم الجاحظ فی کتابہ البخلا اسلوبیا. اسلوب بخلا میں کون سا اسلوب ہے؟ نمبر ہے فقاہی ہے. ٹھیک ہے. یہ فقاہی اسلوب ہے، اور ان کی جو کتاب الحیوان ہے وہ علمی اسلوب ہے، اور جو ان کی البیان والتبیین ہے وہ ادبی اسلوب ہے. سوری بھائی، جی 47 کا کوئی مرو ہے کیا؟ جی جی ٹھیک. اور صرف کتاب جو محمد ہے وہ شاید توفیق الحکیم کا ہے نا، مسرحیہ جو ہے. جی جی 47 کا آنسر کیا ہے صادق بھائی؟ مرو کیا مرو تھا؟ مرو میم را واو. اب اس کے بعد سب 50 نمبر کے ملیں گے کوشچن. چلیے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 1 الشعر المنسوب الى العصر الجاہلی وصلنا بلغت. مطلب جو شعر زمانے جاہلی سے ہم تک پہنچا وہ کس لغت میں آیا ہے؟ عدنان میں، خلدان میں، قحطان میں، غسان. کس لغت کے ذریعے پہنچا؟ عدنان. ہاں مطلب مضر وغیرہ، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن وغیرہ بھی لغت مضر میں نازل ہوا ہے نا، تو یہ سب قبائل اسی سے ہیں. ٹھیک. اور اس دن جو ایک اشعار آئے تھے نا ابو العلاء المعری کا،
وہ کیا تھا اس کا اشعار تھا نا ولا ذنب لی الا العلا والفواصل، تو یہ الا فی سبیل المجد یہ قصیدہ کن کی طرف منسوب ہے؟ صاحب کا ہے نا، آپ نے تو بتا دیا آنسر۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کے اشعار تھے ابو العلا المارری کے۔ اور ایک ہے زفرت حزین، یہ کن کا ہے عباسی زمانے میں؟ بشار صاحب کی ہے، اپنے بیٹے کے مرثیہ میں کہا تھا، اور ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، یہ ہمارے سلیبس میں ہاں بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مجھے یاد ہے۔ اور ایک ہے فتح عمودیہ، فتح عموریہ، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ یہ قصیدہ العموریہ ابو تمام کا ہے، جبکہ ان کا نام کیا تھا، مطلب ابو تمام جن کی مدح کرتے تھے، جی معتصم نے جب ایک مطلب اصل میں قریہ تھا ترکی کے بارڈر میں جس کا نام عموریہ ہے، اس کو انہوں نے فتح کیا تھا، تو پھر اسی کے بعد انہوں نے قصیدہ کہا تھا کہ السیف اصدق انباء من الکتب، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ مطلب بائیہ یہ قصیدہ ہے فتح عمودیہ، ٹھیک ہے، یہ بائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 3، توجہ مطران ابی بارس لدراست الآداب الفرنسیہ فی سنہ، ابھی یہ اوپر گزرا، مطلب یہ کب گئے تھے؟ آپ نے بتا دیا تھا۔ تو یہ 90 میں گئے تھے، پھر 92 میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن نمبر 4، حدد الزوج الخطأ من المذکورین 92 ادناہ، معروف، ٹھیک ہے، وہ معروف رصافی کی کتاب محاضرات فی الادب العربی، رشید رضا کی المنار، الذہابی کی اللباب، صلاح عبد الصبور کی مسک الختام۔ جی 90 میں گئے تھے، 92 میں واپس آ گئے تھے۔ تو یہ خطا آپ لوگ بتائیں، مسک الختام، کیا یہ صلاح عبد الصبور صاحب کی کتاب ہے؟ نہیں بالکل نہیں، نواب صدیق حسن خان کا ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، مسک الختام کی یہ بلوغ المرام کی شرح ہے یہ۔ کوشچن نمبر 5، ٹھیک ہے، الوزیر مجیر الدین ابو عبد الرحیم البیسانی اشتہر بالقاضی الفاضل، توفی عام، مطلب وفات کب ہوئی ہے؟ 1199، 1298، 1190، 1090۔ 1199۔ مطلب میں سے 1200 question بھی پوچھتے ہیں۔ 1199 دونوں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب قریب تو یہی ہے۔ کوشچن نمبر 6، منحت لاحمد امین درجۃ الدکتورہ الفخریہ من قبل جامعہ فؤاد الاول فی عام، 1948۔ ٹھیک ہے۔ حدد الزوج الخطأ من المذکورین العواصف خلیل جبران، یہ مطلب ہم نے اس دن کہا تھا نا 1919 میں، یہ مقالات کا مجموعہ ہے، زاد المعاد یہ بھی مقالہ ہے میخائیل نعیمہ کا، مطلب اس میں حنف آقوری نے انہوں نے کہا کہ یہ محاضرات کا مجموعہ۔ المجنون یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ دنیا، تو خطا کیا ہے؟ جبران خلیل جبران۔ المجنون جو یہ جبران خلیل جبران کی کتاب ہے یہ 1918 میں ہے، اور یہی مطلب ان کی انگریزی میں سب سے پہلی کتاب جبران خلیل جبران نے لکھی تھی، المجنون ہی تھی۔ الموسیقی ان کی پہلی کتاب 1905 میں، وہ مقالات کا مجموعہ ہے۔ یہ دنیا رشید ایوب کی 1939 میں، ٹھیک ہے۔ من الشعراء المولدین، بشار بن برد۔ ٹھیک ہے، بشار بن برد مطلب اکمہ، ولید اکمہ یعنی اندھا پیدا ہوا، اور اس کو مرعس کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کان وغیرہ میں بالی وغیرہ پہن رکھی ہوگی۔ 9، کوشچن نمبر 9، انتمی جمیل صدقی الزہاوی الی اسرہ، یہ کیا فارسی تھے، ترکی تھی، عراقی تھے؟ عراقی۔ ان کی تاریخ پیدائش کوئی بتائے، یاد ہو جانا چاہیے یہاں پر ایک دم، جو مطلب سلیبس کے آپ کے خارج آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 63 سے لے کے 36۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک دم یہیں پر آپ لوگ یاد کر لیا کریں بار بار بول کر۔ ویسے ابن ہانی کا بھی ایسے ہی ہے۔ جی ابن ہانی کا، ہاں مطلب 63 سے ان کا یہ ہے نا، 26 سے 326 سے 300 کتنا؟ جی جی 26 سے لے کے 62 یا پھر 63۔ ہاں ٹھیک ہے، 26 سے 62 الٹا ایسے ہی ہے۔ تو کوشچن نمبر 10، ان المازنی کان متاثرا بالنقاد، کس نقاد سے؟ انجلیسی، روسی، فرنسی، ٹھیک ہے۔ تو مازنی کے ساتھ کون کون سے حضرات آتے ہیں؟ عبد الرحمن شکری صاحب آتے ہیں، اور یہ ہمارے آتے ہیں مازنی اور اوقاز۔ کتاب الفہ الدکتور طه حسین عن ابی العلاء المعری، ذکر ابی اللہ۔ فی ذکر ابی العلاء ان کی کتاب ہے نا، یہ معروف رصافی صاحب کی۔ ذکر ابی العلاء یہ صرف ان کا تھیسس تھا نا، پھر اس کو پھر بعد میں انہوں نے اسی کو پھر پبلش کروایا تھا، مطلب ری پبلش کروایا تھا تجدید کے نام سے، تجدید ذکر ابی العلاء۔ پھر ٹھیک ہے، اسی کے بعد لیکن جو معروف رصافی صاحب کی کتاب ملتی ہے وہ اعلیٰ بابی سجن ابی العلاء ملتی ہے، یہاں پر آپشن میں کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم فی ذکر ابی العلاء، یہاں اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ بابی ذکر ابی العلاء کتاب ہے۔
فی الرد علی طه حسین فی کتابہ مع ابی العلاء المعری. طه حسین کی جو کتاب ہے نا ابی العلاء مع ابی العلاء المعری، تو یہ معروف رصافی کی جو کتاب ہے علی باب سجنی ابی العلاء ہے ان کی کتاب. یہاں طه تو حسین ان کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں نا، یہاں طه حسین کے بارے میں پوچھ طه رہے ہیں. حسین کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں نا، طه حسین صاحب نے کون سی کتاب جی رکھی جی ہے؟ جی میں جی صحیح کہہ موری رہے کے ہیں. اوپر. ہاں ٹھیک ہے. لیس من کتاب المقامات، مجھے لگا معروف رصافی. ابن زید، ابو زید. ابو زید القرشی. جی نہیں بھی کچھ بتائیے. یہ اگر آپ لوگوں کو لکھنا ہو تو لکھ لیجئے. یہ مطلب ہمارے شوقی ضعیف بتاتے ہیں ان کی مطلب طه حسین کی جو کتاب ہے نا ذکر ابی الاعلیٰ، اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے اپنی جو تھیسس ہے ذکر ابی الاعلیٰ مطلب یہ لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر اسی کو دوسری مطلب نئی ایڈیشن میں شائع کرتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے تجدید ذکر ابی الاعلیٰ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹھیک. یہ اپنے مطلب تھیسس کے اوپر ایک ریسرچ کرتے ہیں. مطلب جو ریسرچ پیپر وغیرہ لکھتے ہیں نا اس کو پھر نام دیتے ہیں مع ابی الاعلیٰ فی السجن. مطلب اسی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ پیپر کا نام ہے مع ابی الاعلیٰ فی السجن. پھر اس کے بعد جو اب مطلب مع ابی الاعلیٰ فی السجن ہے، اسی کتاب سے چند مطلب ٹاپکس ہیں اسی کتاب میں سے. ٹھیک ہے. اسی کتاب میں سے چند ٹاپک ہیں جس کو پھر مطلب نام دیتے ہیں صوت ابی الاعلیٰ. اسی کتاب میں سے لیا جاتا ہے اور اس میں کچھ مطلب نثر ہے اور شعر ہے ابی الاعلیٰ المعری کا. ہاں منہج تاریخی ہے، کوشچن تھا نا منہج تاریخی ہے. مطلب ایک ہی کتاب ہے، اسی سے مطلب کاٹ چھاٹ کو بنایا. تو صوت و بارز بھی انہی کی کتاب ہے نا، صوت و بارز صوت ابی الاعلیٰ. یہ صوت و بارز تو ان کے بارے میں نا، سوزن براسو مطلب ان کی جو وائف ہے ان کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ابو زید القرشی یہ مقامات میں سے نہیں ہے، تو ان کا تو جمہرہ ہے نا، جمہرہ اشعار العرب. یہاں سے نائم بھائی زیاد آپ نے یہ لکھا ہے کہ گروپ اس میں کے لکھ دیں گے؟ 49 یہ میں آپ اشعار کو ہیں اس شیئر کے کر اندر. دوں گا گروپ میں، فوٹو کھینچ. جی جی جزاک. کوشچن نمبر 13. تأثر مصطفیٰ لطفی المنفلوطی فی مؤلفاتی بافکار. مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کن کے فکروں سے زیادہ متاثر ہیں؟ اوقات کے، محمد ابدا کے. ٹھیک ہے. اور حافظ ابراہیم بھی ان سے بہت متاثر تھے، محمد ابدو سے. الحضارۃ الاسلامیہ من القرآن والسنہ، یہ کن کی کتاب ہے؟ شوقی زیب، شوقی. ٹھیک ہے. ایک اس طریقے کی کتاب آتی ہے النبوۃ والانبیاء فی ضوء القرآن، یہ کن کی ہے؟ یہ ماڈرن پیریڈ میں کس کی ہے نا؟ نہیں وہ ان کی عالمیہ ندوی صاحب کی. رتب الکتب المذکورہ. ٹھیک ہے. سادی اس بھائی کا ہزارہ تواجن. کے نام سے شاید 2-3 کتابیں، عقاد کا بھی ایک ہے، حضارت جی الاسلامیہ اور حقوق انسانی ایسے کچھ ہے، یاد نہیں. اسی طریقے سے امیر شکیب ارسلان کا بھی ہے. امیر شکیب ارسلان جن کو امیر البیان سے جانا ہے، تو لبنانی شاعر ہیں. ٹھیک ہے. جی نہیں معلوم ہے. تو اچھا یہ کتابوں کو پوچھا ہے نا، اوراق الزیتون ہے، حدیقۃ النبی ہے، کتاب العین ہے، کتاب التاج ہے. تو اس کو ہم وہی مصنف کے طبقے کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں. اوراق الزیتون یہ کن کا؟ محمود. اوراق الزیتون محمود درویش صاحب کا. محمود حدیقۃ النبی، ٹھیک ہے، حدیقۃ النبی جبران خلیل جبران کی، جو کہ ان کے وفات کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی ہے 1933 میں. کتاب العین یہ فراہیدی صاحب کی ہے. کتاب التاج جاہز کی. تو ہم لیں گے پہلے 3 کو پھر 4 کو. ہے کوئی آپشن؟ 3 4 2 اور 1. آپشن نمبر 3 ہی صحیح ہوگا. کوشچن نمبر 16. النقد المنہجی عند العرب. تو یہ سب کو معلوم ہے، محمد منظور صاحب کی ہے. ان پر ان کا تھیسس ہے 1943 میں، اور انہوں نے کس کے اندر پی ایچ ڈی کی تھی؟ احمد امین کے اندر، طه اس حسین کے کا اندر، پہلے نام شیخ کیا تھا صدیق بھائی؟ جی اس کا پہلے نام مطلب جب انہوں نے لکھا تھا تھیسس تو اس کا مطلب یہ نام نہیں تھا، شاید تیار کیا کچھ تھا ایسے کچھ، فی القرن صرف الرابع تیار، الہجری. مجھے نہیں معلوم، میں صرف اسی نام کو جانتا ہوں. مطلب اس کو بعد میں پھر یہ نام دے کے کتاب کو پبلش کروایا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے شاید اسی طریقے سے تھا کہ تیار النقد فی القرن الرابع الہجری. مجھے مطلب کنفرم نہیں ہوں لیکن اسی طریقے سے ہے. تیارات النقد العربی فی القرن الرابع الہجری. جی جی. انہوں نے تیار 1942 میں جو ہے وہ کیا 43 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی نا، یا 42 میں؟ 43 میں. 43 42 میں تو وہ کیے تھے ہمارے شوقی زیب صاحب. محمد بھائی نام ریپیٹ کرے پر. تیارات النقد العدب کیا ہے؟ تیارات النقد العربی فی القرن الرابع الہجری.
ٹھیک ہے چلیے اس ان کا کے آنسر بارے وغیرہ میں کون سا؟ ایک خاص بات یہ ہے محمد بندور صاحب کے بارے میں، المسرح کر کے ان کی بہت ساری کتابیں، جیسے مسرحیات و شوقی ہے، مسرحیات و عزیز بازہ ہے، مسرح و توفیق حکیم ہے، المسرح المصری ہے، المسرح العالمی ہے، تو اس طرح کر کے مسرح کر کے کئی کتابیں، المسرح النصری ہے۔ غنیمی ہلال کا بھی ایک کتاب ہے نا اسی طریقے سے مسرح کے نام سے کچھ. مسرح المصری المعاصر ان کا۔ اور ایک بات اور خاص بات ہے کہ یہ گدھے پر سوار ہو کر پڑھنے جایا کرتے تھے، جی جی اور بیل گدھے پر گاڑی۔ کوئی اور بھی سوار ہو کے جاتا تھا؟ توفیق حکیم تو نہیں جاتے تھے گدھے پر سوار ہو کر؟ نہیں ان کے بارے میں کچھ ملتا ہے ایسا کہ مطلب ان کا جو مدرسہ تھا بہت دور تھا، تو اسی لیے ان کو توفیق الحکیم کے ابو نے پھر کچھ مطلب شاید ایک کیا کہتے ہیں گاڑی خرید کے دیا تھا، مطلب گدھے کا جو گاڑی ہوتا ہے نا، جو کارٹ ہوتا ہے جو گدھے مطلب کھینچتا ہے۔ ایلیا ابو ماضی کے بارے میں اشارہ آتا ہے کہ وہ تقریباً 10 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے۔ 2 میل مطلب 7 سال کے ہاں 2 میل کی مسافت میں۔ 2 میل سوال بھی تو ہے۔ جی جی اور یہ ان تو کے آگے بارے لکھا میں نا۔ ہے، ان کو بارے میں ہے کہ یہ 6 کلومیٹر گدھے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ کون مندور صاحب؟ جی جی، مطلب ابتدائی کے بعد، مطلب وہی 7-8 سال کے رہے ہوں گے تب۔ چلیے اور کچھ، گدھے کا حالت خراب ہو گیا ہوگا پھر۔ یار پہلے تو گدھے ہی چلتے تھے، مطلب حالت کیوں خراب ہوگی؟ بارے میں جو کہتے ہیں مطلب ایک مصری ناقد ہیں، ان کو پوچھا گیا مطلب وہ جو ابھی ماڈرن کارز ہیں نا، تو اس کو مطلب وہ نفرت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بار پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے مطلب گدھے کی گاڑی مطلب گاڑی ہوا کرتی تھی اور ابھی جو گاڑی ہے اس سے مطلب فرق کیا ہے؟ تو پھر ان کے جو مطلب طلباء ہے وہ کہہ نہیں سکا، تو پھر اس نے کہا کہ پہلے زمانے میں جو گدھا ہوتا تھا وہ سامنے سے کھینچتا تھا گاڑی کو، لیکن ابھی اس زمانے میں گاڑی میں مطلب گاڑی کے اندر گدھا بیٹھا رہتا ہے، مطلب جو ماڈرن گاڑی ہے اس سے مطلب ان کو چڑ ہوتی تھی، اس لیے ڈرائیور کو انہوں نے گدھا کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ ہاں صحیح ہے، صرف گدھا نہیں رہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 17، الشیخ علی الطنطاوی من موالید دمشق عشق سے تھے۔ یہ سوری، ان کی پیدائش کیا ہے، پیدائش وفات؟ 1909 1990 ابھی بتا دیں۔ 99 1999 1999 ہے علی میاں کے سعودی میں وفات ہوئی ہے ان کی۔ ہاں سعودی میں۔ جی جی سعودی میں ہے نا۔ جی یہ مقامات کا فن کب ایجاد ہوا؟ عباسی زمانے کے اواسط اواخر عباسی۔ اوائل۔ اور ان سے بھی پوچھا جاتا ہے صادق بھائی کہ کس مطلب صدی میں ہوا ہے؟ ہاں مطلب اس سے جو پہلے تھا وہ اواسط اوائل کر کے پوچھا تھا، یہاں صرف ویسے پوچھا گیا ہے، تو بتائیں اواسط یا اوائل میں؟ آواز سکتے نا۔ ٹھیک ہے کوشچن کہاں پہ؟ جی کوشچن نمبر 18 ہے، کوشچن نمبر 19، عناصر الشعر، ٹھیک ہے، اندر قدامہ ابن جعفر، اس دن بتایا گیا تھا شعر کے جو عناصر ہیں قدامہ ابن جعفر کے نزدیک وہ مطلب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 ہیں، وزن ہے، قافیہ، لفظ اور معنی، یہ شعر کے عناصر 4 ہیں، ابن قتیبہ کے نزدیک بھی 4 ہے، ٹھیک ہے، تو عناصر جو شعر کے عناصر قدامہ ابن جعفر کے نزدیک ہے، وزن، قافیہ، لفظ اور معنی، اور جو شعر کے فنون کے اقسام قدامہ بن جعفر کے نزدیک ہیں وہ بھی 4 ہیں، مدح ہے، حکمت ہے، ہجا ہے، لہو ہے۔ قتیبہ کے بارے میں پتا ہے صادق بھائی؟ ان کے نزدیک بھی 4 آتا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم 4 کیا، لیکن لکھا ہوا ملتا ہے کہ 4 ان کے نزدیک بھی ہیں شعر کے عناصر۔ جو قدامہ بن جعفر ہیں ان کو 4 بہت پسند تھا، انہوں نے تقریباً جتنی بھی چیزیں کہیں وہ سب 4 کہی ہیں، جیسے عند قدامہ عیوب القافیہ 4، تجمیع والاقوا والاقتا والسناد، اور جو ہے فضائل آواز نہیں الرجال احمد بھائی۔
جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بولیے کوئی دوست. زور سے بول رہے ہیں آپ کو، تھوڑا لاؤڈلی بولیں آپ. جی فضائل الرجال عند قدامى اربع العقل والعدل والشجاعة والعفة، یعنی انہوں نے چار کر کے جو ہے بہت سارے اقوال ان کے موجود ہیں اور ہر چیز میں 4 چیزوں کو فضیلت دیتے ہیں. جیسے ابھی لفظ معنی وزن قوافی جو ہے شعر کے اس میں ہے، اور اسی طرح من حیث النوع بھی 4 ہے، اور اسی طرح من حیث العیوب بھی 4 ہے. ٹھیک ہے. عیوب القافیہ 4 التجمیع والاقواء والابتاء والسناد. ٹھیک ہے. اور وجوہ الحسن فی المعانی بھی 4 ہے. ٹھیک ہے. التصحیح وصحۃ المقابلہ وصحۃ التفسیر، بہت ساری 4 کر کے انہوں نے لکھی. مطلب کبھی ایسا ہے کامن پوچھا جائے 4 کیا ہے. جی عیوب القافیہ جو ہے اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیجئے. عیوب القافیہ 4 التجمیع ہاں. الاقواء الابتاء، ابتا یبتی سے، السناد. سینات. ٹھیک ہے. عیوب القافیہ عند قدامى ابن جعفر 4 تجمیع. اگر کسی کا مطلب لکھا ہو گیا تو آپ لوگ چیٹ باکس میں مطلب پلیز ڈال دیجیے. انہوں نے کہا ہے اصول علم المعانی 4، اصول علم المعانی 4، اس میں ہے الایفال المساوات الاشارہ کر کے ہے، اور اسی طرح اصول علم البیان 4 التشبیہ والاستعارہ والتمثیل والارداف. مطلب ہر چیز یہ 4 بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے معتصم ہے نا، جو خلیفہ معتصم عباسی ہیں، ان کو مطلب 8 مطلب ان کی جو 8 ہے، شاید اس کا کچھ لقب بھی ہے 8 کے بارے میں. مطلب ان کا خلافت 8 تھا، مطلب 8 سال تھا. اسی طریقے سے ان کی جو پیدائش ہے مطلب 8 ہی شاید مطلب مہینے میں ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ان کا مطلب جو بیٹے تھے شاید 8 ہی ہے. اور مطلب 8 سے بہت ساری چیزیں ہیں. چلیے پھر ٹھیک ہے. چلیے کوشچن نمبر 20 جو ہے اس کا آنسر ہوگا تولا یحییٰ حقی مجلہ الشہریہ کی یہ رئیس کب بنے؟ مجلتن جو شہریہ ہے مطلب وہ کون سا مجلہ ہے؟ العربی المجلہ. یہ بنے تھے 1962 سے 1970 تک رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے جو رئیس التحریر رہے المجلہ کے، جسے ہمارے عمر ابو رئیشہ صاحب وہ جب دوسری مرتبہ مطلب انڈیا کے وہ بنے تھے، کیا بنے تھے انڈیا کے بیسٹر بنے تھے، سفیر. وہ 1964 سے 1970 تک تھے. اور یہ ہمارے المجلہ کی مطلب یہ مجلہ کے تھے 1962 سے 1970 تک. اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں 1 سال آگے پیچھے کر کے 2 سال. تو کوشچن نمبر 21 بدأ احمد امین حیاتہ العلمیہ من مدینہ، کس مدینہ سے انہوں نے شروع کیا اپنی علمی زندگی کا آغاز؟ علیہ. تو کوشچن نمبر 22 یہ اسی کوشچن کے تعلق سے ان کا کیا ہے صادق بھائی؟ جی طنطا سے شروع کیا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. لقد كنت ذا عین واحدة فاصبحت ذا عینین قاله احمد امین عن اللغة الثانیہ. انگلش. یہ انگریزی کے بارے میں کہا، یعنی یہ اللغة الثانیہ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ دوسری زبان تھا ان کے لیے، عربی کے علاوہ ان کو کچھ آتی نہیں. ویسے ہم کہتے ہیں نا مطلب سیکنڈ لینگویج مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آتا بھی ہوگا، لیکن مطلب جو سیکنڈ لینگویج ہوتا ہے مطلب اگر کسی لینگویج کو سیکھتے ہیں تو سیکھ لیتے ہیں نا. ہاں صحیح. اول مرہ. ٹھیک ہے. جمع القرآن الکریم من السطور والصدور، قرآن کریم کو جمع کیا گیا سطروں اور صدروں سے پہلی مرتبہ. مطلب کس نے کہا؟ یہ تو حکم دیا گیا تھا نا ان کو، تب عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ہی جمع کیا تھا. 1 نمبر ہوگا نا پھر؟ نہیں، عثمان رضی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا تھا، مشورہ دیا تھا. نہیں، پہلی مرتبہ قرآن جو کہ جمع کیا سطروں اور صدروں سے، تو یہی ہوں گے نا، زید بن ثابت ہوں گے وہی. پھر جی بالکل صحیح بات. جی بالکل صحیح بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا
फिर इन्होंने कहा था कि हम मतलब कैसे कर सकते हैं जिसको अल्लाह के नबी ने नहीं किया और उसका ना अमरन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने ये जो ये हद- मतलब हुक्म दिया ज़ैद इब्न साबित को, तो ज़ैद इब्न साबित ही सत्रों और सदरों से जमा कर रहे थे कुरान को। जी जी हाँ। इसका क्वेश्चन उमर, हेलो, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया था ना, करो जो करवाते हैं उनका इनाम होता है। करने जी जी वाले तो वही बहुत है। सारे लोग थे ना, बहुत सारे लोगों ने मिल, 4 लोगों ने मिलकर किया था ना। बाकी वो तो अगर चार नहीं, वो तो चार लोग मिलकर वो किए थे, मुदव्विन किए थे, मतलब हजरत उस्मान के ज़माने में वो चार लोग थे, और यहाँ सिर्फ यही है ज़ैद इब्न साबित है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कौन कौन लोग थे? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मिलता है। बस बस अकेले ही इन्हीं थे के ये? साथ हसन ज़ैयाद ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सिला या ताल्लुक ये ज़ैद इब्न साबित तक है, ठीक है। बाकी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब हजरत हफ्सा से लिया गया था, उसको लिखवाया गया था चार लोग से, वो चार लोग थे, वो ज़ैद इब्न साबित भी थे उनमें, और अब्दुर्रहमान इब्नुल हारिस थे, अमर इब्न आस थे, और सईद इब्न जुबैर थे। सईद सईद इब्न इब्न जुबैर, जी सईद नहीं इब्न नहीं, आस थे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर थे जी। जी। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ना, ये ज़ैद इब्न साबित होगा, हज़रत अबू बकर नहीं होंगे अभी। मुझे तो ये नहीं लग आप रहा। देख का आंसर दे एक दीजिए मिनट, इनको। अभी इसके मतलब आप लोग पीडीएफ खोल कर देख सकते हैं, इसके आखिर में है, इसके आंसर की है वहां पे। वैसे अबू नहीं, बकर जैद बिन रज़ियल्लाहु अन्हु साबित ही होगा। और जी यहाँ वही तो पे मैं है कह रहा हूँ। अव्वलु मन अमरा नहीं है, यहाँ पे अव्वलु मन जमा, और जैद बिन साबित का अगर ऑप्शन मौजूद है तो वही होगा। तो मैं तो हाँ, कह रहा अगर हूँ वही, अगर एंड में फी अहद होता ना कि किसके जमाने में, तो अबू बकर सिद्दीक लग सकता था फिर या ऑप्शन। अगर हाकमा का भी मतलब ये फेल वगैरह इस्तेमाल होता ना, तब भी ये हाँ, हजरत हुक्म का। हजरत और अबू इसमें बकर एक रज़ी चीज, अल्लाह अन्हु के जी बोले, बोले। बोले नहीं भाई बोले। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज और भी एक स्पेसिफिक दिया हुआ है ना कीवर्ड, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है मिनस सुतूर व सुदूर। यही चीज जी से मतलब हम इसको ले सकते हैं कि ज़ैद इब्न साबित है, क्योंकि मतलब जो हदीस है ना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने खुद मतलब सुतूर से, सुदूर से, और जो मतलब छाल होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उससे हमने जमा किया है। जी जी लेकिन आमतौर पे अगर सवाल पूछा जाए तो फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है। जी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बदा खलील मुतरान हयातु सहफिया फी मिस्र बिजरीदा, ये अभी इसके अल ताल्लुक से हराम। बात हुई थी, ठीक है, अल अहराम के ताल्लुक से। ये पेरिस से वापस लौट रहे थे, नहीं भाई अभी बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25, मिन आमाल अल इमाम अल बैहक़ी, अल इमाम अल बैहक़ी, तो बैहक़ी की दो किताब है ना, अस्सुननुल कुबरा अस्सुननुस सुग़रा, मतलब दो किताब इनकी, दोनों बहुत मशहूर है। इमाम अल बैहक़ी की दो किताब, अस्सुननुल कुबरा अस्सुननुस सुग़रा, और भी होगी लेकिन मैं यही जानता हूँ। अल अदबुल फ़र्द है या अल अदबुल मुफ़रद, ये किताब है, ये हदीस में है, उनकी है। मुफरद है, अरे जी, इमाम बुखारी साहब। इमाम बुखारी की। अल मुवत्ता इमाम मालिक की। मिशकातुल मसाबी, ये किन की किताब है? ये तबरेज़ी की। तबरेज़ी है ना। अब्दुल्ला खतीब तबरेज़ी। अल खतीब तबरेज़ी की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 26, अना अशअरु मिनका वाबी का क़ालहु हस्सान, किसके लिए कहा? नाबगा जुबियानी के लिए कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27, युआलिजुल हरीरी फी किताबी दुर्रतुल गवास फी अवहामिल खास अल क़ज़ाया अद्दीनिया अल इज्तिमाइया अन नक़दिया अत तालीमिया। नकदिया। नकदिया है, जो कवायद वगैरह के बारे में। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28, मा ज़ालिका शै अल्लज़ी यश्तरिकु बिही हाफ़िज़ना अहमद शौक़ी, सन्ने वफ़ात, सन्ने वलादा, सन्ने ज़िवाज, सन्नुल बिअसा, क्या है? वफात। सवाल अगर अभी पूछे तो फिर काम बन जाए सबका। क्वेश्चन नंबर है 29, क़द क़ाल ताहा हुसैन अनिल कातिबीन हाज़ानी हुमा अल कातिबानी अल्लज़ानी नस्ततिउ अन नअतबिरहुमा उन्वानन लिल किताबतिल फ़न्निय्या, ये किसने अब्दुल कहा? हमीद और अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा के बारे। जी अच्छा, इसको किसने कहा? अब्दुल हमीद और अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा ने कहा। क़द क़ाल ताहा हुसैन में दो कातिब के बारे में कहा था ना, तो एक अब्दुल हमीद हो गया, एक अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा हो गया, तो जी। ये दोनों कातिब, ठीक है। रूमी के बारे में भी कहते हैं। इब्न रूमी। जी जी, इब्न रूमी के बारे में ताहा हुसैन कहते हैं कि मतलब हमें पता है कि एक शायर जो अब्बासी जमाने का था, उसका मतलब जो लक है, उनकी जो तकदीर है, बहुत ही बुरा था। और भी लंबा होगा, यही मतलब मुझे मुझे यही याद है फिलहाल। अच्छा ठीक है। अव्वल मतबा मिस्रिया, मिस्र का पहला मतबा कौन सा? मतबा अल जवाइब, दारुल मारिफ, अल मतबातुल अहलिया, मतबा बुलाक, ठीक है, ये सही है। ये 1822 में ये बना था ना,
اور المطبع القاسولی یہ بیروت میں پڑتا ہے، مطبع الجوائب یہ آستانہ میں پڑتا ہے، دارالمعارف اگر ہم کہیں تو دارالمعارف عثمانیہ حیدرآباد میں پڑتا ہے۔ پھر اور جو مطبعہ کا مطلب تاریخ ہے سب سے پہلے مطلب بیروت میں ہی تھا، جی مطلب جی پورے عربک ورلڈ میں پہلے بیروت میں کہہ لیجیے، مطلب وہاں پہ کیونکہ بہت سارے لوگ مسیحی ہیں، لیکن مصر میں سب سے پہلے آیا تھا جو کہ حملہ کیا تھا نا نیپولین بوناپارٹ، کتنا تھا 1798 میں، تو ایک مطبعہ لے کے آئے تھے، اور دو انہوں نے مطلب پبلش بھی کیا تھا نا مجلہ، ایک تھا شاید کیا نام تھا، مجھے یہ یاد تو نہیں۔ مطلب محمد علی بادشاہ مطلب جب وہ پھر وہ چلے گئے تھے نا، مطلب 1801 میں وہ لوگ چلے گئے تھے، پھر مطلب نیپالی مطلب وہ جو فرانسیسی لوگ چلے گئے تھے، تو محمد علی بادشاہ پھر 1805 میں مطلب ان کی یعنی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے حکومت آ گئی، تخت نشین ہوئے، تو پھر 22 میں تو یہ مطبعہ آیا، پھر 28 میں تو الوقائع المصریہ و مجلہ ہے، جو مطلب کس زبان میں مطلب ترکی اور عربی لینگویج میں وہ نکلتا تھا وہ مجلہ۔ جرنال کے نام سے پہلے شائع ہوتا تھا، پہلے ایک نا جرنال خدیوی کے نام سے بھی بولتے ہیں نا، 1822 میں آیا تھا، پھر اس وہی کے ہے بعد وہی جی وہی ہے، تو جی اس کو وہی ہے بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جرنال خدیوی کے نام سے، پھر وہ 22 ہی میں آیا تھا، پھر اس کے بعد یہ عام طور پر جب ہوا وہ الوقائع المصریہ ہو گیا 1828 میں۔ پھر ترکیہ کو مطلب ہٹا دیا گیا تھا۔ ہاں صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 31 ٹھیک ہے، حج الانصار بالفلاحة واللؤوم، ٹھیک ہے، اذا الملك الجبار سعر خده مشينا اليه بالسيوف نعاتبه، یہ کس کے اشعار ہیں؟ بشار بن بشار۔ ٹھیک ہے، اسی یہ جو طریقے سے شعر چوری کیا ہوا ہے، پلیجرزم نہیں تھا ان کے زمانے میں، سب سے پہلے متلمس نے کہا تھا یہی شعر، مطلب اس میں ہاں کچھ، صحیح ہے، پھر فرزدق نے کہا تھا، پھر بشار نے کہا، مطلب پھر مطلب آخر والا جو عجز ہے اس کو پھر چینج کیا صرف۔ یہ فرزدق والا جو ہے نا اس کے اشعار اس طریقے سے کچھ ہوں گے، مشینا الیہ، ضرب نہ ہو اسی طریقے سے ہے نا۔ ہاں ضربناه حتى تستقيم الاخادیہ، اس طریقے سے کچھ کر کے شاید۔ کوشچن نمبر 33 قد نشا ابن الامیر فی مدینہ، اس کی ان کی نشا قم میں ہوئی، تو قم کہاں پڑتا ہے، عراق میں یا ایران میں؟ ایران میں۔ ٹھیک ہے، وہ انبار جو ہے عراق میں پڑتا ہے، اور قم جو کہ ایران میں، ٹھیک ہے۔ للعرب اشر ولنا اشر، اس کو کس نے کہا؟ خلیل مطران۔ مطران نے کہا ہے، اسی طریقے سے جبران کا بھی قول ہے نا۔ لکم لغتکم ولی لغتی شاید، جی ٹھیک ہے۔ دخل حسان ابن ثابت فی دائرۃ الاسلام وکان عمرہ، لکم لغتکم والی لغتی کس کا ہے؟ جبران خلیل جبران کا، ان کا ایک مقالہ اسی کا یہ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، حسان ابن ثابت اسلام میں داخل ہوئے 60 سال، کافی مرتبہ کوشچن آ گیا۔ کوشچن نمبر 36 کان کثیر الاعتقاد بالشؤوم فی الاشخاص والاشیاء، ابن رومی۔ ٹھیک ہے، ابن الرومی مطلب سب سے بڑا کی ورڈ اس کا بشوم، بشوم، ٹھیک ہے، متشائمہ بشگونی۔ صلاح عبد الصبور ہوا من موالید، تو یہ سب کو معلوم ہے، یہ زقازیہ جو پیدا ہوئی 1931 سے 1981۔ دماء وطین من اعمال، یہ کس کی کتاب ہے؟ یحییٰ حقی کا۔ ٹھیک ہے۔ ناقد الاخلاص حذیر العقیدۃ الدینیہ والسیاسیہ شدید التعصب لقومہ، وہ کون ہے؟ جریر ہے، فرزدق ہے، بشار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاید حنف آقوری کی عبارت ہے، وہ شروع میں جو پیج ہے نا مطلب اسی سے ڈائریکٹ لیا انہوں نے۔ کوشچن نمبر 40 انا، یہ سیرت ذاتیہ کس کی ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے دو سیرت ذاتی اور بتایا تھا، ید قویہ اور فی بیتی ہے نا، فی بیتی جی، ٹھیک ہے۔ ایک کوشچن نمبر کن کے ہیں یہ 41 دونوں؟ کن کے ید قویہ فی بیتی؟ عباس کی، عباس، عباس کا ہی ہے؟ جی جی، نہیں یہ جو ہے نا حیات قلم جو ہے ان کی کتاب ہے، ایک ہے الید القویہ، نہیں ہے، آپ لوگ الید القویہ نکال دیجئے، فی بیتیہ حیات قلم، یہ ان کی سیرت ذاتیہ ہے۔ اس دن میں کنفیوز تھا، آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، حیات قلم فی بیتی اور انا، یہ تینوں سیرت ذاتیہ میں آتی ہے، اور حیات قلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کتاب مکمل نہیں لکھ پائے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی الحکم المطلق فی القرن العشرین الید القویہ، یہ دونوں کتاب 1928 میں پبلش ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ الید القویہ الحکم المطلق فی القرن العشرین 1928، ان کی جو سیرت ذاتیہ آتی ہے، ایک انا آتی ہے، ایک فی بیتی آتی ہے، ایک حیات قلم آتا ہے۔ الید القویہ کاٹ دیجئے، حیات قلم ہے وہ کتاب۔
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 मारूफ रस्साफी तक़ल्लद मनासिब तस्नीफ। सेकंड ऑप्शन। ठीक है। रईस लजनत तर्जुमा व तारीफ, हाँ सही है ये। क्वेश्चन नंबर 42 कान शाइरुल अंदलुसी यक्सुरु मिन तक़लीदिल बुहतरी, जिसे हम बुहतरीउल गरब बुहतरीउल मगरिब बोलते हैं ना, तो इब्न इस ज़ैदी। वजह। ठीक है। मुअस्सिसतु जामिया ऐन शम्स कौन है? ताहा हुसैन। ठीक है। ये जामिया इस्कंदरिया 1942 में है और जामिया इस्कंदरिया 1950 में। तो 1942 में मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं ना। 1942 में जामिया इस्कंदरिया है, 1950 में ऐन शम्स है। ऐसा तो नहीं है, उल्टा तो नहीं कह दिया आपने? हाँ, ऐन शम्स 1950 में। मैंने तो यही बताया ना कि इससे जामिया ऐन शम्स जो है 1950 और इस्कंदरिया का था जी। इस्कंदरिया जो है 42 में, ऐन शम्स 50 में। मैंने उल्टा बोला था क्या पहले? जी। हाँ, हो सकता है फिर। क्वेश्चन नंबर 44 मईया ये सीरत ज़ातिया किसकी है? दो अज्जा। ठीक है, दो अज्जा में है। मिन मुअल्लिफात अल-जाहिज़ रिसाला फ़ी गरीबिल कुरान, रिसालतुल गुफ़रान, रिसाला फ़िल इश्क़ वन निसा, रिसाला फ़ी फ़ज़ीलतिस सहाब। तो कौन सी नंबर किताब है इनकी? तीसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 अशख़सहुल हज़ीबु तौफ़ीक़ इला फ़रंसा अला नफ़क़तिही लिदिरासतिल हुक़ूक़। ये खदेबु तौफ़ीक़ होगा, यहाँ पर हदेबु लिखा है। ये कौन है? महमूद सामी शौकी। अल-बारू। ठीक है, शौकी ज़ैफ़ को भेजा। 1885 में ये गए थे ना पढ़ने के लिए। 85 में गए थे ना, 87 में। 87 में गए थे। 85 जी 85 में मिलता है हर जगह। क्या हम्माद भाई कब गए थे ये? 87 to 91। जी 87 91 में लौटे हैं या 92 में लौटे हैं ये? 91 में। मुझे तो 91 पता है ऐसे। हाफिज इब्राहिम का और इनका मतलब बहुत रिलेट कर सकते हैं। सही। वो भी गए थे, मतलब भर्ती हुए थे ना, जो मदरसा अल हरबिया हरबिया है। में गए थे, हाँ मदरसा हरबिया में गए थे, फिर 91 में निकले थे। चलिए फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 ज़हरा फी शेर अल-अख्तल अलम्महु नफ्सी व तशकीह फी अहद खिलाफिया, सॉरी फी अहद खिलाफा, इसके खिलाफत में अबुल वलीद। इब्न अब्दुल मलिक। जी, वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में शुरू हुआ वलीद। था जी। जी जी। क्योंकि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मतलब अख्तल को हटाकर अपने पास किसको रख लिया था? उसका नाम क्या है? अदी इब्न रक्का। हाँ, अदी इब्न रक्का को रख लिया था ना। और इसी के खिलाफत में इसका अख्तल की वफ़ात भी हुई थी, और इसी के खिलाफत में उमर इब्न रबिया की भी वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 इनकी जो वो है क्या कहते हैं, हुकूमत का जो पीरियड है वो 86 से 96 है या 84 से 94 है? किसी को पता है? पीरियड मुझे नहीं मालूम पीरियड। अच्छा, और वलीद ही के ज़माने में तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस को फतह किया था, ये भी एक क्वेश्चन बना है शायद। इन्हीं के जमाने में। हम्म। इन्हीं के जमाने में तो सिंध फतह किया गया था ना हज्जाज के द्वारा, मोहम्मद जी इब्न जी कासिम को नहीं। ठीक है। अस्सहाबीउल जलील अल्लज़ी इत्तख़ज़ ज़ियाद इब्न कातिब कातिबन लहू, मतलब किसके लिए इन्होंने कातिब का काम किया ज़ियाद इब्न अबी ने? अबू मूसा अशअरी। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है। इस्मु शायर कानत कुन्यतु अबू हिरज़ा। जी नहीं भाई कुछ बोलेंगे? जरीर। जी जी, तो मतलब ज़ियाद इब्न अबी के बारे में जो मतलब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इनके ऊपर कुछ तोहमत लगाई जाती हैं, मतलब जो कि जिनके अकीदे ज़ईफ़ है या फिर जो कि तारीख नहीं पढ़ते हैं, तो उनमें से एक तोहमत ये भी है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ियाद को बगैर किसी मतलब क्या कहते हैं, उनके बगैर किसी फॉल्ट के उनको हटा दिया था अपने मनसब से। हाँ, वो बोलते हैं ना कि उमर मतलब शाह उमर अन याज़िलहु अन अमलिही ला खियानत, मतलब ला लि खियानतिन वला लि अज्ज़िन व इन्नमा करिहा अन यहमिला अला अन्नासी फज़ल अक़लिही। वो जी मतलब जी, बगैर ये पता मतलब है। ये कोई कराहत और उनसे वो नहीं थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन वो इस वजह से इसको दूर करना चाह रहे थे कि इसका बोलबाला इतना हो गया था कि कहीं ये लोगों पर अपना मतलब एक तरीके से सिक्का ना जमा ले, जो बोलते हैं ना वही यार। इस वजह से ये लोगों से मतलब इनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर करना चाह रहे थे। और इनके अब्बू जो थे रोमी थे, ज़ियाद इब्न अबी के मतलब ना, मतलब ये तो इनकी माँ जो थी हारिस बिन कुल्दा अस्सक़फ़ी की बादियाँ थी,
تو حارث بن قلدہ الثقفی نے ان کی ماں کی شادی ایک غلام سے کروا دی تھی جن کا نام تھا عبید. اگر پوچھ لیا جائے نا زیاد بن ابی کا، عبید سے شادی ہوئی تھی، اور عبید جو تھا یہ رومی الاصل تھا. یہ حسن زیات نے لکھا ہے، بالکل شروع ہی میں دیکھیں گے. تو اگر کبھی پوچھ لیا جائے کس سے شادی ہوئی تھی، عبید سے شادی ہوئی تھی. عبید جو کہ رومی الاصل تھا یہ بندہ. اور ان کی ماں تو فارسیہ تھی نا شاید، جو مطلب لونڈی تھی، جو مطلب بادیاں جی باندھی جی تھی. جی اور انہی کے زمانے میں نا ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ یسقط الشیء من ید الرجل والمرأة فلا يعرض له احد حتى يأتي مطلب حتى يأتيه صاحبه فيأخذه. کہتے ہیں کہ یہ اپنے مطلب خلافت میں یا اپنے نظام میں ایسا مطلب دردناک یا اچھا ماحول بنا تھا کہ اگر کسی مرد یا عورت کے ہاتھ سے کوئی چیز کہیں پر گر جاتی تو کوئی شخص کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو اٹھا لے. مطلب جس کی تھی وہ بندہ آتا تو اپنی چیز وہیں پر پاتا، یعنی کوئی اٹھا کر نہیں لے جا پاتا. اس کی خلافت میں ایسا دور بنا تھا. خلافت کیا بول سکتے ہیں یا اس کے دور میں. ہاں اسی لیے کہتے بھی ہیں کہ ایک بار جو ہے مکہ حج کرنے ایک حاجی جا رہے تھے تو واپسی میں ان کی پوٹلی چھوٹ گئی تھی، دینار کی پوٹلی جو ہے سڑک کنارے چھوٹ گئی تھی، اور جب وہ واپس آیا 15-20 دن کے بعد تو وہیں پایا اس کو اس نے. جی ان کے مطلب فضیلت کے طور پر ان کے حکومت میں بیان کرتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مطلب عمرہ اور خلفاء کو ہٹایا تھا. جیسے خالد بن ولید بھی شاید اسی میں سے آتے ہیں جن کے بلا کسی عیب کے ہٹا دیا تھا. کیونکہ زمانے میں جس کی بھی حیثیت جو ہے بڑھ جاتی تھی اس طور پر کہ لوگ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائیں اور اس کو بہت زیادہ افضل سمجھنے لگیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ جس جنگ میں جاتے تو وہ فتح کر کے لے آتے تو لوگ سمجھتے کہ ان کی وجہ سے فتح ہو ہی جائے گی. اسی طرح زیاد بن نبی کا بھی تعلق ہے. اچھا یہ خالد ابن ولید یہ فاتح شام ہے نا، یہ مطلب شام خالد ابن ولید ہاں جو ہیں. ہاں خالد بن ولید فاتح شام ہے، اور فاتح مصر جو ہیں عمرو بن عاص ہیں، اور فاتح اندلس جو ہیں اپنا طارق بن زیاد ہیں، اور فاتح سندھ شاید حجاج بن یوسف ہیں، یا قاسم محمد بن قاسم ہیں شاید، یا حجاج بن یوسف ہیں. محمد بن قاسم. حجاج نے بھیجا تھا. ہاں ہاں حجاج نے بھیجا تھا، 16 سال کی عمر میں وہ گئے تھے محمد بن قاسم. جیسے کہ طارق بن زیاد کو بھیجا تھا نا موسیٰ بن نصیر نے. اور فاتح قیروان جو ہے نا وہ عقبہ ابن نافع ہیں، عقبہ ابن نافع. یا پھر ان کو فاتح المغرب بھی کہا جاتا ہے نا صادق بھائی. چلیے کوشچن نمبر 50. امتاز امرؤ القیس بین اصحاب المعلقات. یہ کیا ہے؟ نفسیہ. مطلب امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے نا، مطلب خاص جی طور جی سے. اور جی مطلب اچھا خود اس نے بیان کیا، صحیح ہے، ٹھیک. عرصیہ، خلقیہ، عقلیہ یا نفسیہ، صحیح ہے. خاصیت النساء معرفہ، صحیح ہے. 2 شفٹ کا کوشچن ہو گیا، تقریباً ٹائم بھی ہو گئی. کوشچن نمبر 23 تھا نا اس کا جو آنسر تھا، دیکھیے آپشن نمبر 4 ہی دیا ہے. کوشچن نمبر 23 جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشچن آپ لوگ بول رہے تھے، تو یہ زید ابن ثابت ہی صحیح ہے اس کا آنسر. ٹھیک ہے. مطلب اس طریقے سے کوشچن آتا ہے کیا مطلب یہ پہلے کا تھا، مطلب پہلے مجھے لگتا ہے کہ تب این ٹی اے نہیں کراتا تھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ او ایم آر شیٹ پر یہ کوشچن ہوتا تھا، مطلب یہ پیپر ہوتا تھا نیٹ کا. یہ 2017 کا شاید ہے نا، تو 2018 سے این ٹی اے کروا رہی ہے. ہمیں مطلب یہ کرنی چاہیے یا پھر کسی مطلب جو این ٹی اے کا جو نہیں چاہیے، کیونکہ مطلب آپ کو نہیں لگتا یہ کوشچن ریپیٹ ہوتے ہیں؟ اس میں سے ہوتا ہے، مطلب کوشچن پوچھتے ہیں، ان سب کو بھی مطلب سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ کوشچن فریم کرتے ہیں. اگر ہم کہہ دیں کہ یہاں پر دیکھیے جو کوشچن نمبر 5 ہے، مطلب قاضی الفاضل کا نام اس شفٹ میں ہم لوگوں سے پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے، اسی کو بیس بنا کر پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے. تو ایسے ہی بیس بنتا ہے کوشچن. صادق بھائی یہ کوشچن جو ہے یاد کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں، مطلب جو ہے اسٹیٹکس یاد کرنے کے لیے، فیکٹس یاد کرنے کے لیے کوشچن بہت اچھے ہیں. جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ ایک بار ضرور کر لیں. لیکن ہم لوگوں کو زیادہ پیچھے تک نہیں جانا چاہیے فی الحال. میرے خیال سے اس سے اچھا یہ ہوگا کہ جے این یو کے جو پیپر ہیں، ڈی یو کا جو پیپر ہے، جامعہ کا جو پیپر ہے، پہلے اس کو حل کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو حل کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. یا 1 سال کا اور حل کر لیں 2016. 2016 یا 12 تک کر لیں اس کو، کیا خیال ہے آپ کا؟ 12 تک کر لیتے ہیں، اور جامعہ کے پیپر آپ کے پاس ہوگا حماد بھائی تو آپ مطلب سینڈ کر دیجئے. کر لیجیے 12 کے بعد جو یہ 2010 کے بعد جو ہے نا 4 تک، پھر وہ ریلیٹ نہیں کرتا ہے ہمارے سبجیکٹ سے، بہت ہی کم، صرف کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں زیادہ.
आउट ऑफ कंटेक्स्ट एकदम है, मतलब कहीं इब्नुल जौजी के बारे में तो कहीं इनके ताल्लुक से हाँ, उनके आउट ऑफ कंटेक्स्ट है बिल्कुल। और इसमें भी जो दूसरा पार्ट है जो मतलब 75 क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इससे मतलब अच्छा होता है, तो अगर हम लोग कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो वाला करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो वो होता है। मुझे लगता है इसके बाद वही सब 75 वाला ही आ रहा है। असल में ये पीडीएफ है ना 2004 से 2021 तक की, किसी ने दिया तो उसी में सब आगे पीछे है ये क्वेश्चन। देखिए ये भी 50 तक ही का ये वाला, तो कर लेते हैं ना 2012 2010 तक का कर लेते हैं, उसके बाद जेएनयू और फिर ये डीयू और जामिया, इस 3 का करना। हमाद भाई ये जामिया का पेपर होगा एमए का और ये पीएचडी का, मतलब कितने साल का होगा आपके पास? पीएचडी का मेरे पास 2 साल का है और एमए का होगा 3-4 साल का, लेकिन पीडीएफ में है या नहीं ये नहीं बता सकता। नहीं तो ये जामिया और ये जेएनयू वगैरह का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से फ्रेम होता है। जेएनयू वाला जो क्वेश्चन होता है, मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से एनटीए के बेस पर उसका भी क्वेश्चन रहता है। हम लोग डीओ को अगर इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं 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 करेंगे। ये डीयू वाले ग्रामर बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा ग्रामर पूछते हैं ये लोग। और इस बार आ भी सकता है ग्रामर। खतरा वहीं से है। बहुत सारे खतरे हैं इस बार। चलिए अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह सबका अच्छा होगा। तो डीयू का मतलब कब से करें हम लोग? डीयू का तो मिल जाएगा ना, ये एनटीए जो करवा रही है उसका 2018 से मिल जाएगा डीयू का। फिर उसके बाद मतलब नेट पर डीयू भी का डीयू। सारा साइट पे मौजूद है, एनटीए के साइट पे डीयू का एमए का भी मौजूद है और पीएचडी का भी मौजूद है। जी, और नहीं जैसे एनटीए जो करवा रही 2000 कब से करवा रही है इन सब का? 19 से 18 से करवा रही है? वो भी 18 18 ही से करवा रही है। से। उससे पहले का भी पेपर डीयू का शायद उसके उस पे नेट पे मिल जाएगा अगर कोई लिखेगा। ठीक है चलिए, तो फिर क्या कहते हैं, इसको कर लिया जाए, 1-2 दिन इसको और कर लेते हैं, फिर उसके बाद डीयू पर ही लपटते हैं। जी जैसी आप लोगों की मर्जी। जी चलिए फिर ठीक है। और किसी को कुछ कहना ना, क्लास को एंड किया जाए? जी नहीं भाई। ये बिल्कुल किया जाए, किया जाए। ऐसे मैं पूछ रहा था कि जो एनटीए का जो मॉक टेस्ट है उसको करेंगे? एनटीए का मॉक टेस्ट जो वो भी बहुत फायदेमंद है, मतलब मेरे अपने ख्याल से उसमें भी बहुत सारे नॉलेज मतलब इजाफा होगा अगर कोई करे उसको। उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार दी हुई है। उसको तो इन्हीं लोगों ने फ्रेम किया होगा, और कौन फ्रेम करेगा? कोई बाहर से तो आएगा नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि मुआशा के बारे में किस अमीर के मतलब दौर में हुआ था, डिट्टो क्वेश्चन आया था। हाँ मतलब एनटीए के मॉक टेस्ट से ये वाला भी तो क्वेश्चन आया था, जो मतलब एक हम लोगों की शिफ्ट में था, कश्फुज़्ज़ुनून सबसे पहले किस लैंग्वेज में मतलब आई थी? लातीनिया लैंग्वेज में आई थी। तो ये है उसमें एनटीए का जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर है ये वाला क्वेश्चन। कि तो फिर अगर करें तो अच्छा है उसको भी। हाँ वो जो क्वेश्चन एनटीए वाले हैं इनसे बहुत अच्छे हैं, मतलब जो हम 1-2 दिन इसमें कर लेंगे इसको, तो उससे अच्छा जो है उसके बजाय जो है उसको कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एनटीए एनटीए वाला वाला जी जो जी, एनटीए बजाय का मॉक इसके। टेस्ट। जी मॉक जो है। जी जी। तो उसको करने के लिए तो ये करना पड़ता है ना कि मतलब जब उसका मॉक टेस्ट हम लोग ओपन करते हैं तो वो तो फौरन वो मांगता है ना कि आप पहले मतलब फ्लाइट मोड करो तब जाकर वो ओपन होता है। तो कैसे ये स्क्रीन पर आएगा, शो होगा वो? अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो फिर आपको फ्लाइट मोड में जाना पड़ेगा, लेकिन आपका जो पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है उसमें आपको नहीं पूछेगा। हाँ ये सही है, अटेम्प्ट किया हुआ ही लेकर आओ तो वो सही है। चलिए फिर ठीक है, इसको तो 3 मतलब कर लेते हैं, तो उसके बाद उसी को करते हैं। जी बिल्कुल सही रहेगा। मेरा भी ख्याल था कि उसको कर लिया जाए क्योंकि उससे फायदा है, वो बहुत अच्छा है ये उसकी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन। मतलब क्वालिटी क्वेश्चन। चलिए फिर ठीक। चलिए फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।